share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. الحمدللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية۔ آج انشاءاللہ ہم نئی سورت شروع کریں گے۔ سورہ قلم پر کئی مہینوں بلکہ شاید سال سے زیادہ بیان ہوا ہے، اور بیان آج ذرا مختصر کروں گا۔ گلے کی پوزیشن سیٹ نہیں ہے، سوال جواب آج ذرا میں زیادہ فوکس کروں گا، کیونکہ سوال جواب مجھے آسان لگتے ہیں، سوالوں کا جواب دینا۔ بیان میں انسان جذباتی ہو جاتا ہے، بعض دفعہ غصہ آنے لگتا ہے، زور دیتا ہے گلے پر، تو اس میں پھر کھانسی شروع ہو جائے گی۔ کھانسی جب ایک دفعہ قرار پکڑ لینا تو جلدی نہیں جاتی ہے، اس لیے گھبرانا نہیں چاہیے۔ اس میں کھانسی جب ایک دفعہ بیٹھ جائے نا پھر جلدی نہیں جاتی، تو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ لوگ چاہتے ہیں کہ بس کل ختم ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر ماہر آپ کو یہی بتائیں گے کہ بھائی علاج کرو گے تو بھی 1-1.5 مہینہ لگے گا، علاج نہیں کرو گے تو بھی 1-1.5 مہینہ لگے گا، تو اس میں ٹینشن لینے کا نہیں ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم معاذ اللہ خدا ہیں، جو ہم چاہ رہے ہیں وہ ہو جائے فوراً، فل ٹینشن ہے بندہ۔ اچھا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم خدا بن جائیں، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ جس پریشانی میں میں مبتلا ہوں فوراً ٹھیک ہو جائے، بالکل ہر چیز فٹ فاٹ صحیح چلے۔ ایسا دنیا میں ہوتا نہیں ہے، یہ کہیں بھی نہیں ہوتا، اور اسی سے انسان پھر ٹینشن میں جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں یا کوئی دوسری زوجہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے میں زہر ملا کے دیا گیا، اللہ نے بذریعہ وحی آپ کو اطلاع کر دی، مگر آپ چند نوالے تناول فرما چکے تھے۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان تو بچ گئی، زندگی بچ گئی، مگر ہر سال آپ کو اس کی تکلیف ہوتی تھی اس زہر کی وجہ سے، اور اسی زہر کے اثر سے آپ کو آخر عمر میں بخار ہوا، اور اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا۔ تو ہر سال اس موسم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی تھی۔ تو آپ کی زوجہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ وہ زہر ہے جس سے آپ کو ہر سال تکلیف ہوتی ہے؟ تو آپ نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آزمائش پہلے سے لکھ دی تھی۔ یہ تقدیر کا عقیدہ جو ہے، یہ ٹینشن ختم کرنے کا بہترین ذریعہ ہے کہ یہ ہونا تھا۔ بات چل پڑی ہے تو ایک اور حدیث سنا دوں۔ حدیث میں ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی حضرت آدم علیہ السلام سے۔ حضرت موسیٰ جلالی نبی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے فرمانے لگے کہ اللہ نے آپ کو ہم سب کا باپ بنایا، والد بنایا، اللہ نے آپ کو منتخب کیا، فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرو، اتنا پروٹوکول ملا، لیکن آپ کو اللہ نے کہا تھا جنت کے اس درخت میں سے مت کھانا، آپ نے کھا کے ہم سب کا نقصان کر دی، جنت سے ہم سب کو نکلوا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے جلال میں، کیا کیا ہے آپ نے؟ مطلب اب یہ میرا اپنا انداز ہے نا، مطلب یہی تھا کہ کیا کیا آپ؟
اتنا اللہ نے آپ پر انعامات کیے, مٹی سے بنایا, فرشتوں کو حکم دیا کیا کرو بھائی, سجدہ کرو. اتنا پروٹوکول دیا, اپنے چکر میں ہم سب کو نقصان کروا دیا. نہ کھاتے تھوڑا صبر کر لیتے. آدم علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ, آپ نے یہ واقعہ کہاں پڑھا ہے کہ میں نے جنت میں سے کھا لیا تھا؟ جنت تورات میں لکھا ہوا ہے. تو تورات اللہ نے کب لکھی تھی؟ جو اللہ نے تورات لکھی تھی وہ کب لکھی تھی؟ میری پیدائش سے پہلے تھی یا نہیں تھی؟ ہاں بھئی آپ کی پیدائش سے پہلے لکھی ہوئی تھی. تو کہا جب اللہ نے میرے پیدا ہونے سے پہلے ہی لکھا ہوا تھا کہ آدم پیدا ہوگا, جنت کا درخت کھائے گا, سزا ملے گی, جنت سے نکالا جائے گا, توبہ کی کرے گا, معاف ہو جائے گا, تو جو چیز پہلے سے طے شدہ تھی آپ مجھ میں کس پہ اس پہ ملامت کر رہے ہیں؟ حدیث کے الفاظ ہیں فحج آدم موسیٰ, آدم اس مناظرے میں موسیٰ پر غالب آ گئے. حضرت موسیٰ کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا. کیا مطلب اس حدیث کا؟ آپ کہہ سکتے ہیں یہ تو ہر آدمی غلطی کر کے تقدیر کا حوالہ دے سکتا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ ایک آدمی کسی کو قتل کرے, قاتل کو ہم پکڑیں, سزا دینے لگیں, تو کہ بتاؤ ازل میں تقدیر میں تو پہلے سے لکھا ہوا تھا کہ زید بکر کو قتل کرے گا اور بکر کا اس ٹائم پہ انا للہ ہو جائے گا. موت تو کا وقت تو متعین ہے نا, موت کا وقت بھی متعین ہے, کیسے مرے گا یہ بھی متعین ہے. کون ٹرک کے نیچے آ کے مرے گا, کون کورونا سے مرے گا, کون قتل سے مرے گا, کون بیوی سے مرے گا, کس کی بیوی شوہر سے مرے گی, یعنی ٹینشن مراد, دونوں ایک دوسرے کو ٹینشن دیتے. تو یہ تو سب پہلے سے کیا ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں پھر تو جو دلیل آدم علیہ السلام نے دی اور حضرت موسیٰ اس دلیل کے سامنے خاموش ہو گئے, تو وہ دلیل تو آج ہر مجرم دے سکتا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام اپنی خطا پہ توبہ کر چکے تھے, اور جب سچے دل سے توبہ کر لی جاتی ہے تو پھر ملامت کرنا شریعت میں جائز نہیں ہے. ایسے موقع پہ تقدیر کا سہارا لیا جا سکتا ہے کہ جو غلطی میں چھوڑ چکا ہوں, توبہ کر لیا, بس اس پہ کیا کرو, مٹی ڈالو, اب اسے تقدیر کا حصہ سمجھو. اگر زید یہ کام کرے, بکر کو قتل کرے, اور ہم زید کو پکڑ کے بولیں کہ تو نے بکر کو کیوں مارا, وہ کہے پہلے سے کتاب میں لکھا ہوا تھا تقدیر میں, تو ہم کہیں تو نے کیا وہ کتاب پڑھی تھی ہے بھائی جس میں لکھا ہوا تھا کہ زید بکر کو قتل کرے گا؟ اگر تجھے پہلے سے تقدیر کا علم تھا, تجھے پہلے سے پتا تھا کہ میں بکر کو قتل کروں گا اتنے بج کے اتنے منٹ پہ, پھر اگر تو نے مار دیا تو ہم تجھے مجبور سمجھیں گے. ہم سمجھیں گے بھائی یہ تو جب لکھا ہوا تجھے معلوم تھا تو نے تو کرنا ہی تھا یہ کام, تجھے یہ بات معلوم نہیں تھی, اس لیے تو نے اپنے اختیار سے یہ کام کیا ہے. اگر زید کی سمجھ میں یہ دلیل نہ آئے کہ نہیں جی تقدیر تو طے شدہ ہے, تو آپ کہیں ٹھیک ہے ہم تجھے مار دیتے ہیں. کیا خیال ہے؟ اور ہم بھی مجرم نہیں ہوں گے, اس لیے کہ مارنے کے بعد پتہ چل جائے گا کہ تیری تقدیر میں ہمارے ہاتھوں مرنا لکھا ہوا تھا. تقدیر برحق ہے, جو ہے پہلے سے طے شدہ ہے, لیکن آزمائش اس وجہ سے ہے کہ ہم میں سے کسی کو معلوم نہیں ہے, اس لیے ہمیں مکمل اختیارات ہیں. یہی وجہ ہے کہ تقدیر میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ آدمی جانتے بوجھتے ہوئے مکمل اختیار کے ساتھ یہ کام کرے گا بغیر کسی جبر اور دباؤ کے. یہی بیس ہے جس پر انسان کو سزا ملتی ہے. صحابہ نے تقدیر کے بارے میں نبی سے پوچھا نا کہ اگر بیماری اور یعنی ہر چیز متعین ہے تو ہم دعا مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا بھی قدر سے, دعا بھی کس سے؟ تقدیر سے. اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوتا ہے کہ یہ دعا مانگے گا اور اس کی یہ حاجت میں پوری کر دوں گا. اب ہمیں نہیں پتا کہ ہماری تقدیر میں دعا لکھی ہے کہ نہیں لکھی, مانگ کے دیکھ لو پتہ چل جائے گا.
مانگ لو اس کا مطلب لکھی ہوئی تھی, نہیں مانگو گے اس کا مطلب یہ آزمائش یہاں سے ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کل میسر لما خلق له, عمل کے ساتھ جوڑا ہے اللہ نے عمل, اور عمل کا ہمیں مکمل اختیار دیا ہے. لیکن علماء کہتے ہیں کہ جب آپ سے خدا نخواستہ کوئی گناہ ہو جائے اور آپ سچے دل سے توبہ کر لیں, شیطان پھر بھی آ کے بار بار ٹارچر کرتا ہے, او بھائی تو نے تو غلطی کی کیوں, اس سے مایوسی پھیلتی ہے. علماء کہتے ہیں یہاں تقدیر کا سہارا لینا جائز ہے. یہ سوچنا جائز ہے بھائی جو مقدر میں لکھا ہوا تھا ہو گیا, اب اس کو کیا کرو, بھول جاؤ, اس سے تو بچ سکتا ہی نہیں تھا میں اس. یہ ان لوگوں کے لیے جو سچی اور پکی توبہ کر چکے ہوں, وہ شیطان کے وسوسے کو دور کرنے کے لیے. تو آدم علیہ السلام چونکہ سچی توبہ کر چکے تھے, اب موسیٰ علیہ السلام پھر کہہ رہے ہیں ان کو یہ کیا کروا دیا آپ نے. تو حضرت آدم نے بڑی زبردست دلیل دی. کیوں؟ اس لیے کہ بھائی میں جب توبہ کر چکا ہوں تو اب مجھ پہ ملامت بنتی نہیں ہے. اس لیے دلیل دی کہ آپ نے جس تورات میں پڑھا وہ کب لکھی گئی تھی, میری پیدائش سے پہلے تھی یا نہیں تھی؟ ہاں بھائی تھی, تو اس میں لکھا ہوا تھا, اس کا مطلب یہ کیا تھا, طے شدہ تھا. اور آدم علیہ السلام کا واقعہ تو اس لیے بھی طے شدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں زمین پہ ہی رکھنا تھا. وہ تو ایک پروسیس سے گزارا گیا ہے ہمیں اسباق دینے کے لیے کہ دیکھو آدم کو میں نے مٹی سے بنایا, شیطان کو میں نے آگ سے بنایا, غلطی دونوں سے ہوئی, آدم سے بھی اور شیطان سے بھی. دونوں میں فرق کیا ہے؟ شیطان سے کیا غلطی ہوئی تھی, سجدہ کرو, شیطان نے کہا نہیں کروں گا, لاجک پیش کی اللہ کے سامنے. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, مجھے آگ سے اور اسے مٹی سے بنایا, میں برتر ہوں, میں کیوں سجدہ کروں اس کو. یہ نہیں دیکھ رہا کہ جو مجھے آرڈر دینے والا ہے اگر آگ سے بنایا ہے تو اس نے بنایا ہے نا, میں خود سے تھوڑی بناؤں. متکبر آدمی سے یہی بڑی مسٹیک ہوتی ہے, وہ جو اس کو صلاحیتیں دی گئی ہیں وہ ان کو اپنی سمجھنا شروع کر دیتا ہے. سارا فساد یہاں سے آتا ہے. آپ کو اللہ نے دولت دی, غریبوں کو حقارت سے دیکھنا شروع کر دیا, یہ غریب, یہ اس طرح لوگ کر رہے ہوتے ہیں نا باتیں. آپ کو اللہ نے عزت دے دی تو اب کم عزت والے لوگوں کو آپ نے حقارت سے دیکھنا شروع. صحت دے دی, اب روڈ لائنر بنے ہوئے پھر رہے ہیں جرسیاں پہن کے, جو بیچارے کمزور ہیں ان کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں, اسپیڈ بریکر دکھا رہے ہیں اپنے, جو باڈی بلڈنگ کے بعد بن جاتے ہیں نا, جو مجھے ذرا بھی پسند نہیں ہے. یہ نیچرل باڈی نہیں ہوتی جو باڈی بلڈروں پر یوں کر کے چیزیں نکال رہے ہوتے ہیں نا. جم جایا کرو, بس تھوڑا سا فٹ رہو. یہ جو فوجی لوگ ہوتے ہیں نا ان کی باڈی بڑی پرفیکٹ ہوتی ہے. آپ نے رینجرز کے جوان یا آرمی کے جوان, ایئر فورس کے, نیوی کے جوان دیکھے ہوں گے نا, فٹ. ان کے اسپیڈ بریکر نہیں ہوتے, اسٹیمنا بہت ہوتا ہے. تو یہ ویسے ہی جنرل نالج کے لیے بتا رہا ہوں کہ اسپیڈ بریکر کی فکر مت کرو. باڈی میں جو یہ جگہ جگہ نکال رہے ہو نا, یہ کوئی ذرا بھی اچھے نہیں لگ رہے ہوتے کسی شریف آدمی کو. سمجھ رہے ہو؟ شریف آدمی کو اسٹیمنے والا آدمی پسند ہوتا ہے, بھاگ سکتا ہو, دوڑ سکتا ہو, چھلانگیں لگا سکتا ہو, کلابازیاں کھا سکتا ہو, وزن بھی اٹھا سکتا ہو. تو اس کے لیے تھوڑا بہت ویٹ بھی اٹھانا پڑتا ہے. لیکن یہ جو آج کل سیٹ اپ بن رہا ہے نا, عجیب سی چیزیں آ رہی ہیں وجود میں. سب سے زیادہ حسین اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا تھا. آپ کی تو جو سیرت میں ہے اس میں تو اس طرح کی باڈی نہیں آتی جس طرح آج لوگ جس کو اچھی باڈی سمجھتے ہیں. تو خیر, تو آپ کی صحت اچھی ہے, کمزوروں پہ ظلم کر رہے ہو آپ. اچھا, اس تکبر میں یہ بھی داخل ہے کہ آپ مرد ہو اور عورت کو رسوا کرنا شروع کر دیں. یہ بھی لوگ کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ایک عورت رخصت ہو کے آپ کے گھر آ گئی, کمزور ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, آپ نے اس کے کمزور ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دیا. نہ اس پہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں, نہ اسے ٹائم دے رہے ہیں, کیونکہ کوئی اس کا پیچھے پوچھنے والا نہیں ہے. سالے والے ہیں نہیں, آج کل نہیں ہوتے. بچے ہی ایک آدھ ہی ہوتا ہے نا, تو سالے کہاں سے ہو گئے. تو وہ ایک سالہ ہوتا ہے, وہ اپنی فکر کرے یا وہ بہنوں ہی کو سیدھا کرنے میں ٹائم ویسٹ کرے گا وہ. تو
یہاں بھی پتہ چلتا ہے جو متواضع انسان ہوتا ہے وہ اللہ کے خوف سے کمزور کا حق ادا بولو کرتا ہے. حضرت حکیم الامہ مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی ایک زوجہ نے ان کے لیے ایک اچکن ہوتی ہے نا جو پہلے زمانے میں بڑا زبردست لباس ہوتا تھا, بڑی محبت سے محنت سے اپنے شوہر کے لیے بنائی. حضرت حکیم الامہ کو بالکل بھی پسند ان کا مزاج ہی نہیں تھا اس طرح کے لباس پہننے, لیکن اپنی زوجہ کو خوش کرنے کے لیے کہ اس نے اتنی محنت سے بنائی ہے وہ پہن کے بیٹھے اور بیان کیا اپنے مزاج کے بالکل خلاف. ایک غریب آدمی نے ان کو ہدیہ دیا, پتہ نہیں بہت معمولی سی, جیسے یوں سمجھ لیں آج کے زمانے کے 10 روپے, اور ہدیہ بھی کھلے عام دے رہا ہے کہ حضرت میں آپ کو گفٹ دینا چاہتا ہوں یہ 10 روپے. 10 روپے نہیں تھے آج کے دور کے 10 روپے سمجھ لیں, بھرے مجمع میں 10 روپے لا کے دے رہے. ایک تو ہدیہ دینے کا اصول یہ ہے کہ سب کے سامنے دینا مناسب نہیں ہے, وہ سب کے سامنے دے رہا ہے اور دے بھی کتنے آج کے دور کے صرف 10 روپے, اور یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں سے 5 روپے واپس کر دیں. انہوں نے تکبر نہیں کیا, تو 10 روپے دے کے مجھے خرید رہا ہے کیا, اور اس میں سے بھی 5 روپے واپس مانگ رہا ہے. ان کو اس کی محبت, اس کا اخلاص, انہوں نے وہیں مجمع میں کہا بھائی اس کا ذرا کھلا کرا کے لے آؤ. وہ کھلا کرا کے لایا, 5 روپے اس کو واپس دیے, 5 روپے اپنی جیب میں رکھے. آج مالداروں میں یہ بڑا مسئلہ ہے, کیڑے نکال رہے ہوتے ہیں. کوئی آپ کو غریب ہدیہ لا کے دے دے, وہ بیچارے نے کوئی چنے بھونے ہوئے لا کے دے دیے, کوئی توہین سے بھائی یہ تو ہمیں خرید رہا ہے کیا, چنے کھلا رہا ہے ہم کو. اس پہ اللہ کا عذاب آ سکتا ہے, اس پہ بہت سخت پکڑ ہو سکتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو خاص طور پہ حکم دیا کہ پڑوسی کے ہدیے میں عیب مت نکالو. پہلے زمانے میں بھی ہوتا تھا, ایک عورت نے کچھ پکایا تو پڑوسیوں کے ہاں بھیج دیا. اب آپ کی پڑوسن نے کچھ آپ کے ہاں بھیج دیا, آپ کہہ رہی ہاں یہ اس کو تو پکانا آتا نہیں ہے, کیا بھیج دیا, کھانے کو لگ رہا ہے ان کے گھر میں نہیں تھا تو ہمارے یہاں بھیج دیا. بھائی آپ نہیں کھاؤ اگر اچھا نہیں لگ رہا, لیکن سامنے والے کی بے عزتی کرنا, اس کے ہدیے میں کیڑے نکالنا, یہ تکبر ہے, یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. تو تکبر ہوتا کیوں ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کو جو تکبر اسی میں ہوگا نا جس کو کوئی نعمت ملی ہوئی ہو. جب کوئی نعمت ہی نہیں ہے تو کیا تکبر کرے گا؟ یہ نہ علم ہے, نہ شکل ہے, نہ صحت ہے, نہ شہرت ہے, نہ پیسہ ہے, تو اب تکبر کرنے کے لیے رہ گیا اس کے پاس. وہ ایک باریک سا آدمی تھا نا, بہت ہی دبلا, سے کسی نے پوچھا کہ یہ صحت کے راز کیا ہے, یہ سمجھا کہ واقعی میری تعریف کر رہا ہے, وہ مذاق کر رہا تھا, بہت ہی باریک سا تھا. کہہ رہے اللہ کا شکر ہے کبھی تکبر نہیں کیا, اور 2 چمچے دودھ نہارمو غٹاغٹ پیتا ہوں, 2 چمچے دودھ نہارمو پیتا ہوں غٹاغٹ, تکبر نہیں کیا کبھی ہم نے. تو اس نے کہا کم بخت تیرے پاس تکبر کے لیے ہے کیا, 2 چمچوں پہ کوئی تکبر کرے گا؟ تو کمزور تکبر نہیں کرتا, غریب تکبر نہیں کرتا. تو جب کوئی نعمت ملتی ہے تو انسان کیا کرتا ہے؟ تکبر. تو یہ کیوں کرتا ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ تکبر ہمیشہ احمق اور بے وقوف آدمی کرتا ہے, عقل مند کبھی بھی تکبر نہیں کرتا. اور میں نے دیکھا ہے یہ جن کی کھوپڑی کام نہیں کرتی ان میں تکبر ہوتا ہے. سمجھدار ذہین لوگ کبھی بھی متکبر نہیں. بچکانہ ذہن کے جو لوگ ہوتے ہیں نا, بچکانہ مینٹل لیول بہت چھوٹا ہوتا ہے, ان کے پاس کوئی نعمت آ گئی تو اپنی اوقات بھول جاتے ہیں. اور جو مینٹل لیول جن کا اونچا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں یار یہ تو گاڈ گفٹڈ ہے, صحت ہماری طرف سے تھوڑی, کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. پیسہ اللہ کی طرف سے ہے. کتنے لوگوں کے پاس محنت کرتے ہیں پیسہ ہی نہیں آتا. ذہانت اللہ کی طرف سے, علم اللہ کی طرف سے, یہ تو سب چیزیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں. تو شیطان میں فالٹ کیا تھا؟ وہ کہتا تھا مجھے آگ سے بنایا ہے, تو بھائی بنائے خود تھوڑی بنائے, تو بنایا تو یہ بھیک کس کی طرف سے ملی ہے؟ اللہ کی. تو تیری تھوڑی ہے, تو اللہ نے دی ہے. اب وہی اللہ تجھے کہہ رہے سجدہ کر, تو عقل مندی کا تقاضا یہ تھا کہ فوراً کر لیتا. فرشتوں کو تو اللہ نے نور سے بنایا, وہ تو آگ سے بھی افضل ہیں. فرشتوں نے ذرہ برابر بھی اللہ کے اس حکم پہ اعتراض نہیں کیا.
فوراً سجدے میں گر گیا, اللہ تو نے ہمیں بنایا, جیسے تو کہے گا ہم ویسے کریں گے, ہمیں کیا ٹینشن ہے. تو غلطی کس سے ہوئی تھی؟ شیطان سے بھی, اور غلطی آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی. آدم اور حوا کو اللہ میاں نے فرمایا لا تقربا ہذہ الشجرہ, اس درخت کے قریب بھی مت جانا. دونوں نے مل کے فیصلہ کیا بھائی کچھ تو ہے اس درخت میں جو اللہ نے منع کیا ہے. شیطان نے کہا کہ بھائی شجرۃ الخلد ہے یہ, اللہ میاں نے اس لیے منع کیا ہے کہ اس درخت سے کھاؤ گے تو موت لیس ہو جاؤ گے, اس وجہ سے منع کیا ہے, تو چپکے سے کھا لو, بعد میں کیا کر لینا توبہ کر لینا, کچھ بھی کر لینا, کھا لو بس جا کے. تو آدم علیہ السلام اور اماں ہوا نے مل کے کوئی تعویل کر لی کہ بھئی اللہ میاں نے کہا یہ والا درخت نہیں کھانا, تو یہ والے کی جنس میں سے یہ والا ہم کھا سکتے ہیں, حالانکہ وہ بھی وہی پھل تھا نا. تو کوئی تعویل کر لی, پیغمبر سے صراحتاً گناہ نہیں ہوتا, وہ تعویل شیطان کروا دیتا ہے, تو وہ والا کھا لیا. غلطی آدم سے بھی ہوئی, سزا بروقت دونوں کو ملی ہے, دونوں کو. شیطان کو فوراً سزا ملی ہے کہ اخرج, نکل جا یہاں سے. جیسے شیطان نے کہا نا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا, اللہ میاں نے فوراً کیا کہا؟ نکل جا میرے دربار سے, انک رجیم, تو مردود ہے, میری رحمت سے دور. شیطان کو فوراً خیال آنا چاہیے تھا بھائی یہ تو اللہ کو بہت غصہ آ گیا, وہ تو اللہ کا غضب جوش میں آ گیا, یہ تو غلط ہو گیا. سوری کرتا, معذرت کرتا, بجائے معذرت کرنے کے اور اکڑ. یہ ہوتا ہے آج بھی, اس طرح کے لوگ آپ کو ملیں گے. جب غلطی پہ سزا ملے, دیکھو باپ بعض دفعہ غلطی پہ اولاد کو ڈانٹتا ہے, ہم نے دیکھا ہے فرما بردار بچے باپ سے معذرت کر لیتے ہیں, لیکن جن میں فرعونیت ہے نا وہ اور اکڑنے لگتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ بھائی میری اس بات پہ میرے والد کو چونکہ غصہ آ گیا, مجھے اس سے آئندہ میں یہ بات نہیں کروں گا, لیکن جب باپ نے ڈانٹا, سختی کی, تو اور زیادہ زبان چلانا شروع کر دیتے ہیں. یہ بالکل وہی کام ہو رہا ہے جو کون کر رہا تھا؟ شیطان. اور یہاں باپ ہے نا, اگر خدا بھی ہوتا تو یہ یہی کر رہے ہوتے, کیونکہ یہ نیچر ہے, یہ تھوڑی تبدیل ہوتی ہے. تو شیطان کو جب اللہ نے کہا نکل جا, شیطان نے کہا اچھا اس کو اتنا پروٹوکول دیا جا رہا ہے کہ اس کی وجہ سے مجھ پہ پابندیاں کہ میں دربار میں نہیں آ سکتا, تو اب میں اس کو نہیں چھوڑوں گا, کیونکہ اللہ کا تو بگاڑ نہیں سکتا تھا نا. اب میں اس کو نہیں چھوڑوں گا. اب عین غضب کی حالت میں, جب اللہ غضب میں ہے, اس وقت اللہ سے کہہ رہا ہے کہ مجھے قیامت تک کی زندگی چاہیے, میں قسم اٹھاتا ہوں تیری عزت کی اور تیرے جلال کی کہ میں اس آدم اور اس کی اولاد کو جنت میں جانے نہیں دوں گا. الا عبادک منہم المخلصین, تھوڑے سے تیرے مخلص لوگ ہوں گے, باقی بہت بڑی تعداد کو میں اسی جہنم میں پھینکواؤں گا. اللہ میاں نے کیا فرمایا؟ ٹھیک ہے, دیکھو اب اللہ اس کو مہلت دے رہے ہیں نا. اللہ کی عادت یہ ہے کہ جب کسی کو بڑی پکڑ میں لینا ہوتا ہے نا تو اللہ اس کو مہلت دے, یہ اللہ کی عادت ہے, قرآن و سنت سے ثابت ہے یہ. اس لیے گناہوں میں آپ جاتے چلے جا رہے ہیں, جاتے چلے جا رہے ہیں, اور ترقی ہوتی چلی جا رہی ہے, یہ اللہ کی رحمت کی دلیل نہیں ہے, یہ اس کی دلیل ہے کسی بڑی پکڑ کے انتظار میں رہو. عقل مندی یہ ہوتی ہے گناہ کرو فوراً سزا مل جائے, یہ اللہ کی رحمت کی علامت ہے. صحابہ کے ساتھ ایسا ہی ہوتا تھا, کوئی غلطی ہوتی تھی فوراً سزا مل جاتی تھی, یہ اللہ کی رحمت تھی ان کے ساتھ. بہت سارے واقعات ہیں حدیث میں, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ گناہوں میں ہم جری ہوتے چلے جا رہے ہیں اور سزائیں مل نہیں رہی ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یار اسی طرح اللہ ہم سے خوش ہے, تو اللہ کبھی بھی گناہ پہ خوش نہیں ہوتا. بڑی پکڑ کی تیاری ہو رہی ہے, اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے, تو ڈرنا چاہیے. تو خیر جلدی سے میں اس کو سمیٹوں واقعے کو. اللہ نے آدم, تو وہ شیطان نکل گیا, تو اللہ میاں نے شیطان کو تو مہلت دے دی, ٹھیک ہے بھائی تو نے جو کرنا ہے کر, تجھے ایک ہی دفعہ میں پکڑوں گا اب آخرت قیامت کے دن. قبر کا عذاب بھی نہیں ہے شیطان کے لیے, کہ موت ہی نہیں ہے نا, موت ہی نہیں ہے, اب قیامت میں ہی اکٹھی پکڑ ہوگی تیری, اس سے پہلے تیری کوئی پکڑ نہیں ہے. اب یہ آدم کے ساتھ ایک طرح کا یوں سمجھیں کہ سختی تھی کہ شیطان کو تو اللہ نے کھلی چھوٹ دے دی,
کہ تو آدم اور ان کی اولاد کو قیامت تک بہکا سکتا ہے، لیکن اس آدم بیچارے اور ان کی اولاد کا کیا قصور تھا بھائی کہ ان کے دشمن کو اللہ کیا کر رہا ہے؟ مہلت دے رہا ہے اور ان کو گمراہ کرنے کا موقع دے رہا ہے. تو اللہ نے اس کی تلافی یوں کی کہ میرے نیک بندوں سے اگر تو گناہ کروائے گا بھی، توبہ کا آپشن میں نے قیامت تک کے لیے کھول. تو گناہ کروا، لیکن ان میں جو توبہ کر لے گا نا، معذرت کرے گا، میں اس کو معاف کر دوں گا، چاہے 100 سال کے بعد میرے در پہ آ جائے وہ. تو یہ اللہ نے معاملہ کس کے لیے کر دیا؟ ایک طرف تو شیطان کو اللہ نے کھلی چھوٹ دے دی نا کہ تو گمراہ کر ان کو. اب ہم کہیں گے اللہ یہ بھائی شیطان نے تیری دشمنی میں یہ کام کیا تو ہم کیوں رگڑے میں آ رہے ہیں؟ بھائی ہم نے تھوڑی شیطان کو حکم دیا تھا کہ سجدہ کر اور دربار سے، تو تیرا سارا کام تھا اور تو نے شیطان کو ہم پر ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا. تو اللہ نے کیا کہا؟ بزبان حال کے تسلی رکھو، شیطان تم سے جتنا بھی گناہ کروائے گا، جیسے شیطان نے سب سے پہلے کس پہ حملہ کیا؟ آدم کو. جاتا ہی اپنا کام اسی ٹائم پہ شروع کر دیا. شیطان سے زیادہ بزی دنیا میں کوئی بھی نہیں. اس لیے کہتے ہیں یہ بزی ہونا کوئی کمال نہیں ہے کہ میں بزی، میں بہت بزی ہوں. کس کام میں بزی ہے پہلے یہ تو بتا. لوگ اس پہ فرق کرتے ہیں، یار ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، میں بہت بزی ہوں. کیوں بزی ہے بھائی؟ میری نئی فلم آنے والی ہے. یہ کوئی بزی ہونے کا کام ہے؟ بھائی انسانیت کی خدمت میں بزی ہوتا، خدا کی عبادت میں بزی ہوتا، کوئی ملک کی قوم کی ترقی میں بزی ہوتا تو چلو یہ بزی. تو خالی بزی ہونا یہ کوئی کمال کی، لوگ آج اس کو بھی کمال، اس سے بہتر ہے تو فالتو بیٹھا ہوتا، ٹائم ہی ٹائم ہوتا تیرے پاس. تو آج کل نا بہت سی چیزیں فیشن بن چکی ہیں. صاحب بہت بزی چل رہے ہیں آج کل. کس کام میں بزی ہیں؟ پب جی کھیل رہے ہیں، اس میں بزی ہیں. تو بزی ہونا بذات خود کوئی کمال نہیں ہے. آپ مفید کام میں بزی ہیں، بہت اچھی بات. کھیل کود میں بزی ہیں، یہ کوئی بزی، اس کو بزی ہونا نہیں کہتے. ٹائم ویسٹنگ ہے، اللہ یہ کہ وہ کھیل کود بھی کسی اچھے مقصد کے لیے ہو. تو میں لوگوں کی جب کارگزاریاں سنتا ہوں نا، میں بھی بزی رہتا ہوں سارا دن، لیکن ظاہر ہے میں اپنے صحت کے لیے بھی ٹائم نکالتا ہوں، بچوں کے لیے بھی ٹائم نکالتا ہوں، دوستوں کے لیے بھی ٹائم نکالتا ہوں، گپ شپ بھی لگاتا ہوں. تبھی تو میری کھوپڑی الحمدللہ صحیح کام کر رہی ہے. لوگ مجھے کہتے ہیں نا یار اتنی، وہ میں نے پچھلے ہفتے کہا تھا نا کم از کم 3 کتے چاہیے ہوں گے مجھے. تو لوگ کہتے ہیں اتنی ٹینشنوں میں یہ بھی وہ بھی، تو خوش کیسے ہیں بھائی؟ خوش اللہ کی وجہ سے خوش ہیں ہم. تو ہماری اپنی تو کوئی ایسے عمل نہیں ہے، اور اللہ کرے یہ استدراج نہ ہو، کوئی ڈھیل نہ ہو اللہ کی طرف سے. یہ ڈر بھی لگا رہتا ہے. تو لیکن ظاہری سبب کیا ہے؟ یہ ظاہری سبب یہ ہے کہ سب کو ٹائم، جو بھی ضروری ٹائم دینا ہے وہ دیتے ہیں، اللہ کا شکر. کسی ایک کام میں اپنے آپ کو اتنا نہیں کھپا لیا کہ اسی میں پاگل ہو گئے. لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں. کاروبار میں تو سارا دن دودھ کی دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، دودھ کی تھیلیاں بنا کے سارا دن کیا کر رہے ہیں؟ دودھ والے کو دیکھو نا کیا کر رہا ہوتا ہے. وہ آیا یوں نا، اس کو پکڑا، دوسرا آیا، تھوڑی دیر کے لیے گھر گیا، چائے وائے پی کے آیا، پھر اس کو تو خواب میں بھی کیا ہوگا، قبر میں فرشتہ سوال پوچھے گا، وہاں بھی کیا کر رہا ہوگا. یہی کر رہے ہوتے ہیں نا. لسی والا کیا کر رہا ہے سارا دن؟ ایک ہی کام کنٹینیو کرتے کرتے آدمی کی اوپر کی سیٹنگ. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب نے ایک واقعہ سنایا تھا بیان میں، وہ کلپ بڑا مشہور ہوا ان کا. پنجاب میں بس اڈے والے منشی ہوتے ہیں نا، وہ بسیں جب کانٹے پہ آ کے کھڑی ہوتی ہیں، وزن ہوتا ہے، بسیں نہیں ٹرک، تو وہ منشی کا کام ہوتا ہے آڑ دے. ایک نکلا تو دوسرا ہاں آڑ دے، دوسرا گیا تو تیسرا آڑ دے. وہ پنجابی میں ایسے کہتا آڑ دے آڑ دے. تو سارا دن اس کا کام کیا تھا؟ آڑ دے ٹرک کو نا. جب اس کی شادی ہوئی تو قاضی صاحب نے اس سے پوچھا کہ ہاں بھائی یہ لڑکی قبول ہے؟ کہتے آڑ دے. کیا کہہ رہا ہے؟ آڑ دے. آدمی کی میں اس لیے آپ لوگوں سے بھی کہتا ہوں اتنا نہ اپنے آپ کو. ابھی کچھ دن پہلے ایک صاحب جو CA کیا ہوا تھا، انہوں نے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، بڑا مشکل ہے CA کرنا، پھر بڑی کمپنی میں جاب کر رہے ہیں. تو میں نے ان کی جو اسکیجول پوچھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، میں نے کہا بھائی یہ تو مر جاؤ گے یار. تنخواہ ٹھیک ہے آپ کی 25 لاکھ 30 لاکھ 15 لاکھ، میرا خیال ہے 25-30 لاکھ تو ان کی تنخواہ ہوگی باہر کسی کنٹری میں. میں نے کہا ایسے 30 لاکھ کا کرنا کیا ہے یار، جہاں سارا دن بیٹھ کے کیلکولیشن کرتے رہنا، اور سر کے بال ان کے
میں نے کہا آدمی کی 1,00,000 تنخواہ ہو، سر کے پورے بال ہو، یہ زیادہ اچھا ہے بنسبت 30,00,000 تنخواہ اور سر پہ ایک بال بھی زندہ نہیں ہے. کیونکہ وقت سے پہلے اگر سر کے بال غائب ہو گئے، یہ اس کی علامت ہے کہ عنقریب اب آپ کا سر بھی غائب ہونے والا ہے. یعنی سر سے مراد آپ خود اب غائب. ایک وقت پہ تو ہر آدمی کے بال جاتے ہیں، اتنی اس عمر میں اگر بال آپ کے چلے گئے، اس کا مطلب بھائی آپ کیلکولیشن میں اپنے بالوں کو کیلکولیٹ نہیں کر رہے. یہ آپ سے بہت بڑی کیا ہو رہی، وہ پیسہ پیسہ پاگلوں کی طرح اسی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. اتنی ٹینشن کیوں لے رہے ہو یار؟ تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو تھوڑا ہر خوش رہا کرو، کام بھی کرو. یہ نہیں کہ خوشی رہ رہے ہیں سارا دن بس اور کوئی کام ہے ہی نہیں، تو اس سے تو اور ٹینشن میں آ جاؤ گے. کام بھی کرو، کام کو بھی ٹائم دو، اپنی صحت کو بھی ٹائم دو. یہ تو حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید ہے. بیوی بچوں کو بھی ٹائم دو. کتنے گھرانے ایسے جس میں باپ اور بچوں کا تعلق آپس میں ختم، بچے باپ سے مانوس ہی نہیں ہیں. ابا گھر میں جاتا ہے، بچے اماں سے پوچھ رہے تھے کون صاحب آئے ہوئے ہیں گھر میں، یہ کیونکہ بچوں کو ٹائم ہی نہیں دے رہا ابا. صبح ان کے اٹھنے سے پہلے بچے اسکول جا چکے ہوتے ہیں، اور جب یہ کاروبار سے گھر آتے ہیں تو بچے سو چکے ہوتے ہیں. بہت دنوں بعد جا کے ملاقات ہوتی ہے. تو یہ کیا فائدہ بچوں کو پیدا کرنے کا بھائی؟ اور یہ بچے باغی ہو جائیں گے آپ کے تھوڑے دنوں میں، کہیں گے یہ بابا کون ہے. بچوں کو اتنی محبت، اتنا ٹائم دینا چاہیے. مرو تو بچے یاد رکھیں، یاد رکھیں یار ہمارے گھر کی رونق ختم. ہمیں تو اپنے والدین یاد آتے ہیں، کتنا ٹائم دیتے تھے ہمارے والد صاحب. حالانکہ اتنے بھی میرے والد نے کبھی ہم نے ان کو نہیں دیکھا ٹائم ویسٹ کرتے ہوئے. یہ جو لوگ تھڑوں کے نیچے بیٹھے ہوئے گپے لگا رہے ہوتے ہیں، بعض بوڑھوں کو بھی ہم نے دیکھا ہے. میں نے اپنے والد کو نہیں کبھی دیکھا کہ ایسے ہی ادھر بیٹھے ہوئے ٹائم ضائع کر رہے ہوں، ادھر گپے لگا رہے ہوں خام خواہ کے. نہ نہ نہ، جب بھی دیکھا نماز پڑھتے ہوئے، یا جاب پہ جاتے تھے، آتے تھے، غسل کیا، تلاوت کی، ذکر. اور وقت کس کو مسجد میں بیان کر رہے ہوتے تھے، تبلیغ میں تھے تو بیان کر رہے ہوتے تھے، اور گھر آئے تو بچوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، گپ شپ لگا رہے ہیں. تو ایک تعلق بن جاتا ہے نا. کتنی چیزیں، کتنے تو لطیفے جو میں سناتا ہوں وہ میں نے اپنے والد سے سنے ہوئے ہیں. انتہائی مصروف آدمی، مگر گھر میں بچوں کو پراپر وقت دے رہے ہیں. تبھی جب ان کا انتقال ہوا تو ایسی قیامت گزری ہمارے اوپر، گھر کی رونق ختم بھائی. تو کیا عجیب زندگی ہے، وہ پیسہ 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 پیسہ، پیسے کے پیچھے پاگل ہوئے ہوئے ہیں. میں تو حیران ہوتا ہوں یار، 2-2 3-3 سال کمانے کے لیے باہر ملکوں میں جاتے ہو. بڑی حوصلہ ان لوگوں کا، بیوی بچوں کے بغیر تم کیسے رہتے ہو یار 2-2 3-3 سال؟ زندگی کی رونق تو ختم نا. تو پھر کیوں کی تھی یہ شادی، کیوں اولاد کیوں پیدا کی تھی؟ اگر اکیلے ہی رہنا تھا تو وہیں ویسے ہی چلے جاتے کمارے چھاڑے چھاٹ. خیر مجبوری میں لوگ جاتے ہیں، میں مانتا ہوں خوشی سے نہیں جاتے، لیکن میرا اپنا کانسیپٹ یہ ہے کہ بھائی ایسی مجبوری کیا کرنا ہے، تھوڑے میں گزارا کر لے، اپنے گھر میں رہے بچوں کے ساتھ. وہ زیادہ اچھا ہے بنسبت لاکھوں روپے کما رہا ہے مگر سال 1.5-2 سال کے بعد گھر کا چکر لگا رہے. ہمارے حضرت کو کسی نے بتایا کہ میں شپ میں جاب کرتا ہوں، 6 مہینے بعد گھر آتا ہوں. حضرت اتنے حیران ہوئے. حضرت نے فرمایا پیسہ کمانا بڑا مشکل، دین پہ چلنا بہت آسان، پیسہ کمانا بہت مشکل. پھر بھی لوگ کما رہے ہیں. 6 مہینے سمندر میں رہنا کتنی ٹینشن کا کام ہے. پہلی دفعہ تو سب کو اچھا لگتا ہے سمندر میں جا رہے ہیں، بس وہ پہلی دفعہ ہی ہوتا ہے، دوسری دفعہ نہیں اچھا لگتا. میں تو شپ پہ جو جاب کرتے ہیں ہم لوگ ملتے ہیں، میں حیران ہوتا ہوں یار تمہارے حوصلے کو داد دیتا ہوں میں یار. اور ان کی بیویوں سے میں کہتا ہوں اپنے میاؤں کی قدر کرو. کیسا خان سامہ بنا ہوا ہے یار، گدھا بنا ہوا ہے. 2 سال تم سے دور رہ کے کما کے، تمہاری وجہ سے تو کما رہا ہے، اگر تم نہ ہوتی پھر تھوڑی اتنا کما کے بھیج رہا ہوتا. وہ کہتا ہے یار چھوڑو، تو بیوی بچوں کے لیے کتنا اچھا میاں ہے. پھر بھی کہہ رہی ہیں پیسے ہی نہیں بھیج رہا. پھر بھی کہہ رہی ہیں ہمارا میاں ٹھیک آدمی نہیں ہے. اور کیا کرے، گھر چھوڑ کے چلا گیا یہ شپ پہ، گھر چھوڑ کے سعودی عرب چلا گیا، امریکہ چلا گیا، گھر والوں سے دور کماؤ پوت بنا ہوا ہے، نوٹ چھاپنے کی مشین بنا ہوا ہے. تو قدر کر لو بھائی اس کی. جب ریٹائرمنٹ کے بعد گھر آتا ہے تو ہونا تو یہ چاہیے ہار پھول لے کے بچے استقبال میں کھڑے ہوئے ہوں. ہمارے ابا ساری زندگی کما کے آدھے ہو گئے، اب ابا آپ گھر بیٹھیں، ہم آپ کو کما کے کھلائیں گے.
بعض گھروں میں ہوتا ہے ایسا، لیکن ایسی رپورٹیں آ رہی ہیں کہ اب ایسا نہیں ہو. اب یہ ہوتا ہے کہ کما کما کے جب نچڑ گیا اب کسی کام کا نہیں، اب وہاں پڑا ہوا کھانس رہا ہے، ذرا آہستہ کھانسا کریں، ٹھیک ہے نا، جراثیم پھیلتے ہیں اس کھانسنے سے. تو یہ رپورٹیں بعض گھروں میں ہیں، جو گھر خواتین میرا بیان نہیں سن رہی ان کے علاوہ کی بات کرتا ہوں میں. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا، دیکھو اللہ میاں نے شیطان کو تو کھلی چھوٹ دے دی. کیا چھوٹ دے دی؟ کہ یہ جو باہر جاب کی بات آئی ہے نا، اللہ نے اگر استطاعت دی ہو تو اپنی گھر والی کو جہاں بھی دنیا میں جاؤ اپنے ساتھ لے کے جاؤ. کہ قرآن سے ثابت ہے. قرآن میں دیکھو الفاظ کیا ہیں، یوم یفر المرء من اخیہ، قیامت کے دن انسان اپنے سگے بھائی سے بھی دور بھاگے گا. تو اللہ نے بھائی کو کیا کہا ہے؟ بھائی کہا ہے، جو بردر، جو اس کا جو بھائی کہتے ہیں عربی میں، سمجھتے ہو. آگے اللہ نے فرمایا وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اپنی ماں سے بھی دور بھاگے گا اور اپنے باپ سے بھی. باپ کو عربی میں اب کہتے ہیں، انگلش میں فادر کہتے ہیں. جو کہتے ہیں اللہ نے وہی کہا ہے، صحیح ہے نا. لیکن جب بیوی کا تذکرہ آیا تو بیوی کو عربی میں زوجہ کہتے ہیں. تو ہونا یوں چاہیے تھا کہ قیامت کے دن انسان اپنے بھائی سے بھی دور بھاگے گا، اپنے باپ سے بھی، اپنی ماں سے بھی، اور اپنی زوجہ سے بھی، اپنی وائف سے بھی. یہ ہونا چاہیے تھا نا. سمجھ میں نہیں آ رہا. لیکن قرآن نے کیا کہا؟ وَصَاحِبَتِهِ، اس سے بھی دور بھاگے گا جو اس کے ساتھ رہتی تھی. تو اللہ نے بیوی کو یہ لقب دیا ہے ساتھ رہنے والی. تو یہ کیسی ساتھ رہنے والی ہے کہ آپ سعودی عرب میں رہ رہے ہو اور یہ پاکستان میں، 2 سال کے بعد 1 مہینے کے لیے چکر لگاتے ہو، پھر وہیں، اور جب بڈھے ہو گئے، جب ساتھ رہنے کے قابل رہے نہیں تو ریٹائرمنٹ کے کمپنی نے جبھی تو نکالا ہے اب کسی کام کا نہیں ہے یہ ورنہ کمپنی کیوں ریٹائر کرتی؟ تب یہ کسی کام کا نہیں ہے، اس کو واپس بھیجو. تو بالکل آخر میں جب بوڑھے ہو گئے تو اب کہاں آ رہے ہیں؟ ساتھ رہنے کے لیے. جب آپ کی عمر ہے پوتے نواسوں کے ساتھ رہنے کی، اب آ رہے ہیں. تو یہ بالکل کھوپڑی میں آنے والا، یہ نیچر کے بالکل خلاف. یہ نیچرل لائف نہیں ہے. نیچرل لائف یہی ہے کہ بیوی جب بن گئی تو پھلترو کی طرح چپک گئی ہے آپ کے ساتھ، چاہے آپ اس پہ خوش ہوں یا ٹینشن میں آئیں. اللہ میاں نے آپ کے ساتھ چپکا دیا اس کو. جہاں جا رہی ہے وہ، جہاں آپ جا رہے ہیں وہ پھلترو کی طرح آپ کے ساتھ ساتھ. عورتیں پریشان ہوں گی ہمیں پھلترو کہہ رہا ہے یہ. میں پھلترو توہین کی نیت سے نہیں کہہ رہا، میں یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ پھلترو جب کرتے سے چپک جاتا ہے نا تو آپ اسے ہٹانا چاہیں تو وہ ہٹتا نہیں. تبھی تو کہتے ہیں پھلترو کی طرح چپک گیا ہے. تو وہ بعض دفعہ کوئی دھاگا لگ جاتا ہے کپڑے سے، آپ یوں کر رہے ہیں وہ ادھر ہاتھ سے چپک جاتا ہے، پھر یوں کیا پھر قمیض سے آ گیا، پھر یوں کیا تو پھر ہاتھ سے آ گیا. وہ اس میں چپکنے کی کچھ صلاحیت ہوتی ہے. تو کچھ پھر اس ہاتھ سے آپ نے یوں کیا تو اس ہاتھ پہ آ گیا. ٹھیک ہے نا. تو جب شادی ہو گئی تو وہ پھلترو کی طرح اب جہاں جہاں جاؤ گے ساتھ ساتھ. تو یہ سوچنے کے پہلے یہ سوچ لیا کرو. وسائل نہیں ہے تو ایک الگ بات ہے. بعض لوگ میرا بیان سن کے کہتے ہیں سعودی عرب میں یار ہم مزدور ہیں، ہم یہاں اگر بیگم کو بھی یہاں لے آئیں. ایک آدمی دبئی گیا، بڑا شوق تھا اس کو دبئی میں نا، دبئی کا پتہ نہیں لوگوں نے کیا تھا. میں دبئی گیا ہوں، وہاں نوجوانوں نے مجھے کہا کہ حضرت کوئی دبئی کے خلاف بیان کر دیں، کوئی یہاں کوئی سونے کے سکے نہیں ملتے. جو بندہ دبئی میں ہو ماں باپ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کتنے نوٹ چھاپ رہا ہوگا. تو بھائی جب وہ دبئی میں تنخواہ لے رہا ہے لیکن وہاں اس پہ خرچے بھی تو اسی حساب سے ہو رہے ہیں نا. خرچے بھی تو وہاں تو چائے 50-55 روپے کی تو چائے ہے، بلکہ 100 روپے کی چائے پڑتی ہے میرا خیال ہے. تو اب وہ دبئی چلا گیا بیچارہ، کہتے ہیں نا بد سے بدنام. کہہ رہے ہیں میں بیگم کو بھی لے گیا. بیگم نے کہا وہی پھلترو والا بیان سنا ہوگا انہوں نے کہیں. کہہ رہے ہیں میری تو ساری تنخواہ، کہہ رہے ہیں میں فلیٹ میں 2 مہینے رہا ہوں، 1 بالٹی اور 1 مگے کے سوا کوئی چیز بھی خرید نہیں سکا میں 2 مہینے تک. 1 بالٹی اور 1 مگے میں گزارا کیا. اتنی مہنگائی. کہہ رہے ہم نے جاب چھوڑ کے بھاگ آیا. میں نے کہا یار یہاں تنخواہ کم ہے مگر کم از کم کچھ خرید تو سکتا ہوں نا میں، سستائی بھی تو اسی حساب سے ہے. تو خیر یہ تو ایک علمی نقطے کی بات تھی کہ جہاں جاؤ جاب میں اگر اللہ نے وسائل دیے ہیں تو بیگم کو ساتھ رہی. کوئی لائف نہیں ہے کہ یہ ادھر رہ رہی ہے آپ ادھر رہ رہے ہو، پھر بچے
بچوں سے آپ کا تعلق وہ نہیں رہتا جو ہونا چاہیے, بچوں کی تربیت نہیں ہو سکتی, ان پہ نظر نہیں ہو سکتی, بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. خیر, تو جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں. شیطان کو اللہ نے آپشن دیا کہ تو جتنا چاہے گمراہ کر, مگر آدم علیہ السلام کو یہ سہولت دے دی کہ اگر آپ سے غلطی ہوئی تو توبہ کا آپشن بولو کھلا ہوا, سچے دل سے توبہ کر لینا. تبھی تو آدم سے غلطی ہوئی, توبہ کی, تو موسیٰ علیہ السلام نے ملامت کی تو آدم علیہ السلام نے اس ملامت کا فوراً جواب دے دیا کہ بھائی یہ ملامت بنتی نہیں ہے, کیونکہ توبہ کر چکے تھے. تو آدم علیہ السلام, شیطان سے بھی غلطی ہوئی, اکڑ گیا. آدم سے بھی غلطی ہوئی, شیطان نے کروائی, یہ نہ کھانا کھا لیا. قرآن کہتا ہے جیسے ہی آدم کو سزا ملی ہے, وہ سب سے پہلی سزا, ہم نے جنت کا لباس چھین لیا. وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ, آدم اور حوا نے مل کر اپنے جسم پہ پتے ڈالنا شروع کر دیے. حالانکہ میاں بیوی تھے, آپس میں کوئی پردہ نہیں تھا, لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ میاں بیوی ہو کے بھی نارمل حالت میں وہ ایک دوسرے کو برہنہ دیکھنا پسند نہیں کر رہے. آپ خود اندازہ لگاؤ کہ جب میاں بیوی کے لیے بلا وجہ برہنہ ہو کے بیٹھنا, بلا وجہ, یہ اچھا حیا کے خلاف ہے, تو ایک عورت کے لیے اپنے جسم کو غیر محرم کے سامنے ایکسپوز کرنا یہ کتنا برا عمل ہوگا. میاں بیوی کا کوئی پردہ نہیں ہوتا, خام میں وہمی بننے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن نارملی جب گھر میں نارمل رہتے ہیں تو پراپر ڈریس ہوتا ہے نا, وہ چڈی بنیان میں تھوڑی گھوم رہا ہوتا ہے آدمی, شرم آتی ہے اس کو. تو اسلام کس کو پروموٹ کرتا ہے؟ حیا کو. بے حیائی کو اسلام پسند نہیں کرتا. تو اب حضرت آدم اور حوا کو احساس ہو گیا ہم سے غلطی ہوئی ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ آدم اور حوا کے دل میں ندامت کہ اب اللہ کو منانا ہے ہم نے توبہ کر کے, لیکن الفاظ سمجھ میں نہیں آ رہے کیسے منائیں. تو اللہ فرماتے ہیں میں نے آدم کو کلمات سکھائے, میں نے آدم کے دل میں وحی کی کہ اس طرح بولو اور مجھ سے کیا کرو. کیا عجیب سبق ہے ان آیات میں, کیا انداز ہے سمجھانے کا. یعنی غلطی ہو, ایک جب غلطی کر رہا ہے اسے دربار سے نکالا جا رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے مجھے قیامت تک مہلت دو. اللہ کہتے ہیں مہلت دے دی, یعنی اس کے عذاب میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اور ایک کو اللہ خود سکھا رہے ہیں کہ ایسے توبہ کرو, اسے خود گائیڈ کر رہے ہیں کہ یوں کرو گے تو میں معاف کر دوں گا. کیوں؟ ایک کے دل میں ندامت ہے اور دوسرے کے دل میں ندامت نہیں ہے. جس کے دل میں گناہ کر کے ندامت نہیں ہے وہ اللہ سے لڑ رہا ہے. اللہ سے لڑ کے اللہ کی رحمت حاصل نہیں کی جا سکتی. اکڑ دکھاؤ گے تو اور زیادہ عذاب آئے گا. اللہ کسی سے دبتا نہیں ہے, اور اللہ کے سامنے جھکو گے بڑے سے بڑا پہاڑ جیسا گناہ بھی اللہ آپ کے سر سے ہٹا دے گا. یہ چیز اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے, جس کو کہتے ہیں ایکسکیوز کرنا سیکھو, سوری کرنا سیکھو. اور یاد رکھو اپنے بڑوں کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کر کے مان لینا یہ بھی حقیقت میں اللہ ہی سے توبہ کرنے کے مترادف ہے. آپ سے غلطی ہوئی, باپ کی نافرمانی ہو گئی, تو باپ سے معافی مانگتے ہوئے لوگوں کو شرم آ رہی ہوتی ہے. یہ سوچ کے معافی مانگا کرو یہ اصل میں باپ سے مانگ رہا ہوں, مگر کس کے حکم پہ؟ اللہ کے. تو یہ اللہ ہی سے معافی مانگی جا رہی ہے, شرماؤ نہیں اس میں. ماں سے اگر معافی مانگنی پڑ جائے شرم آ رہی ہوتی ہے بعض دفعہ, تو یہ سوچ کے مانگا کرو کہ یہ کس سے مانگ رہا ہوں میں اصل میں. اللہ نے حکم دیا نا کہ ان سے معافی مانگ, ان کو منا کے رکھو, اس لیے اس میں بڑے بھائی سے معافی مانگنی پڑے. تکبر مت کرو, بولو بھائی یہ کس کا حکم ہے رشتہ داری جوڑنا؟ یہ تو اللہ کا حکم ہے, اللہ کی خاطر مانگ رہا ہوں میں. من تواضع للہ رفعہ اللہ, حدیث میں آتا ہے جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اسے بلند کر دیتا. اس سے پتہ چلتا ہے ایک جھکنا انسان کا اللہ کے لیے نہیں, چاپلوسی کے لیے, مکھن لگانے کے لیے, دنیاوی مفاد. جو باس کے سامنے لوگ جھک رہے ہوتے ہیں, یس سر جی سر کر رہے ہوتے ہیں نا باس کے سامنے, مکھن لگا رہے ہوتے ہیں, سر سر پلیز سر. بڑی بڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں, حالانکہ غلطی باس سے ہو رہی ہوتی ہے. سوری کون کر رہا ہوتا ہے؟ آپ, کہ یار تنخواہ جاب سے نکال دیں گے. یہ جھکنا اللہ کے لیے نہیں ہے, یہ پیسوں کے لیے. بھائی کے سامنے جھکنا, بڑی بہن کے سامنے جھک جانا, ماں کے سامنے جھک جانا, خالہ پھپھو چچا کے سامنے جھک جانا, یہ اللہ کے لیے, کیونکہ آپ یہ تواضع اختیار کر رہے ہیں رشتہ داری جوڑنے کے لیے. اپنے استاذوں کے سامنے جھک جانا, کسی بوڑھے کے سامنے جھک جانا. بوڑھے سے غلطی ہو
تو بھی سوری کون کرے گا؟ بولو نا، آپ کرو بھائی. حدیث میں آتا ہے ان من اجلال اللہ، ان من اجلال اللہ اکرام الشیب المسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفید ریش بوڑھے کا اکرام اصل میں کس کا اکرام ہے؟ اللہ کا اکرام ہے. اللہ نے حکم دیا اس بوڑھے کا احترام کرو. آج بوڑھوں کے بارے میں عجیب تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں، اس بڈھے کو دیکھو کیا ہو گیا، اس بڈھے کو. یہ تبصرہ بہت غلط ہے بھائی. وہ بوڑھا ہو گیا تو آپ کے لیے قابل احترام ہے وہ، اور اس کے احترام کا کس نے حکم دیا؟ تو یہ تکبر ہے، کل آپ کی بھی یہ حالت ہونے والی ہے. تو بوڑھا اگر غلط بھی ڈانٹ رہا ہے، جوان آدمی کی ذمہ داری ہے اس کی ڈانٹ کو برداشت کر لے، سن لے یار، چھوڑو، نظر انداز کرو. اس میں کیا بحث کرنا صحیح کون ہے غلط کون ہے، بس برداشت کر لے آدمی. میرے پاس کیسز آتے ہیں نا، ماں بعض دفعہ آتی ہے اپنے بیٹے کو لے کر، بہو ایسا کر رہی ہے، بیٹا پھر جواب دیتا ہے نہیں ایسا نہیں کر رہی. ایک جنگ شروع ہوتی. میں بیٹے سے کہتا ہوں یار ماں سے الجھنے کی ضرورت نہیں، کچھ سیاست سے کام لے لو. ماں کے سامنے دلائل نہیں چلتے، وہ اور غصے میں آئے گی، بولے گی میں نے پیدا کیا، میرے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات، اور سائڈ کس کی لے رہا ہے، وہ تو اور غیرت میں آئے گی. میں نے کہا کوئی کمپرومائز کر لو یار اماں کو. کچھ اب اماں کو کون سمجھائے گا اس عمر میں، تو کچھ کمپرومائز کر لو. اب وہ 10 طریقے ہوتے ہیں، کچھ سیاست سے کام لے لو، کچھ بیچ کا راستہ اختیار کر لو، بحث نہیں کرو. وہ سمجھانا شروع کر دیتے ہیں. اصل میں لڑائی ہوتی ہے، پھر گھروں میں بدتمیزیاں ہوتی ہیں. کچھ سیاست جو ہے نا، سیاست حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الکذاب الذی یکذب لیصلح بین الناس. وہ آدمی جھوٹا نہیں ہے جو صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولے. جمہور علماء کے نزدیک تو بالکل واضح جھوٹ بولنا بھی جائز ہے. امام حنیفہ کے نزدیک یہاں جھوٹ سے مراد ہے توریہ، یعنی گول مول بات. کیا مطلب؟ تھوڑا گھما پھرا کے بات کرنا تاکہ کیا پیدا ہو جائے، جوڑ پیدا ہو جائے. تو یہ غلط بات نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نا ہم بات جب بھی کرتے ہیں ایک نمبر، ہم ٹو دا پوائنٹ، بالکل کلیئر کٹ بات کرتا ہوں. جو ہر جگہ کلیئر کٹ بات کرتا ہے وہ گھر کبھی بھی، بولو نا، نہیں چلا سکتا. لچکدار آدمی، جس فلیکسیبلٹی ہو اس کے اندر نا، وہی ہمیشہ معاشرے میں اچھا سروائیو کرتا ہے. اب کلیئر کٹ اماں کو بتا دیا مجھے اپنی بیگم سے بہت زیادہ محبت ہے، کلیئر کٹ، جھوٹ نہیں بولتا میں. کیا ضرورت ہے اس کے سامنے بولنے کی بھائی؟ اس کو تو وہی ہو گیا یار، مجھے بتا رہا ہے تو یہ اس کا مطلب یہ اس کی طرف ہے، میری طرف تو ہے ہی نہیں. کلیئر کٹ تو یہی ہوگا نا. یہ بات آپ بولو اپنے سسر سے کہ آپ کی بیٹی سے مجھے بہت زیادہ محبت ہے، یہ کلیئر کٹ وہاں چلے گا. حقیقت ہے یہ. ابا اماں کے سامنے تو ان کا غلام بن کے رہنا ہے. بھائی یہ بھی کون آ گئی، پتہ نہیں زیادہ ہو گئی تھوڑی سی، تھوڑا کم کر لینا اس کو جا کے، میں تو انتہا کو بتاؤں گا نا. تو گھروں میں سیاست سے چلا جاتا ہے، کلیئر کٹ کہیں بھی نہیں چلتے. لوگ کہتے ہیں سیاستدان باتوں کو گھماتے ہیں، یہ نہیں گھمائیں تو ان کو ایک ووٹ بھی نہ ملے. ایک سیاستدان اگر یوں تقریر کرے بھائی آپ مجھے ووٹ دیں، میں اسکول بالکل بھی نہیں بناؤں گا، وجہ اس کی یہ کہ فنڈ ہی نہیں ہے. ووٹ لینے سے پہلے اگر وہ یہ کلیئر کٹ باتیں کرنا شروع کر دے تو ووٹ ملے گا. اس وقت وہ جوش میں کہے گا بھائی آپ مجھے، وہ ایک میں اکثر پرانا لطیفہ ہو گیا، ایک سیاستدان تقریر کر رہا تھا آپ مجھے ووٹ دیں، میں 2 اسکول بناؤں گا، لڑکوں کے لیے الگ، لڑکیوں کے لیے الگ. لوگوں نے کہا ہمارے ہسپتال نہیں. اس نے کہا ووٹ دیں، خواتین کے لیے الگ، مردوں کے لیے الگ. ایک نے کہا ہمارے میٹرنیٹی ہوم نہیں ہے. اس نے کہا آپ مجھے ووٹ دیں، جوش میں تقریر کرتا، میں 2 ہاسپٹل بناؤں گا، ایک مردوں کے لیے الگ اور خواتین کے لیے الگ. تو پھینکنا ہے تو پھینکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں. تو سیاستدان لوگ پھینک رہے ہوتے ہیں، کہہ رہے ہیں جب بن جائیں گے پھر غور کریں گے کیا کہا تھا ہم نے، ابھی تھوڑی، ابھی تو پھینکتے رہو بیٹھے. تو خیر اتنا بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے جتنا یہ بول رہے ہیں. تو جھوٹ نہ ہو، ذاتی مفاد کے لیے نہ کیا جائے، لیکن اگر جوڑ پیدا کرنے کے لیے، صلح کے لیے، تو پھر شریعت نے اجازت دی ہے کہ بھائی کلیئر کٹ بات کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. موقع دیکھنا چاہیے یہ بات کہاں کرنے کی ہے، یہ یہاں کرنے کی ہے یا نہیں ہے. تو یہ اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. خیر جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کروں تو آدم علیہ السلام سے بھی خطا ہو گئی تو اللہ خود سکھا رہا ہے. کیوں؟ آدم کے دل میں کیا تھی؟ ندامت. اللہ خود بتا رہا ہے کہ یہ الفاظ بولو گے تو میری رحمت
جوش میں آئی. فتلقى آدم من ربه کلمات، آدم نے اپنے رب سے کلمات اچکے، یعنی اللہ نے آپ کے دل پہ القاء کیے. اور کیا کہنے لگے آدم اور حوا مل کے؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، تو نے ہمیں ہماری مغفرت نہیں کی، ہمیں معاف نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم تو تباہ و برباد ہو جائیں گے. اب ہم تیرے ہاتھ میں. تو قرآن کے الفاظ کیا ہیں؟ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ، جب آدم نے یہ کلمات کہے ہیں تو اللہ نے آدم کو منتخب کر لیا. وَهَدَا، اور آئندہ سیدھے راستے پہ چلایا، غلطی نہیں ہونے دی آدم سے آئندہ. اور اللہ نے کہا میں تیری حفاظت خود کروں گا. تو اس میں ہمیں سبق مل گیا کہ بھائی غلطی تو آدم سے ہوئی تو ہم سے بھی ہو سکتی ہے. یہ کہنا کہ اس میں یہ بھی سبق ملتا ہے تواضع کا، کہ اگر کوئی آپ کو آپ کی غلطی بتائے نا تو یہ نہیں ایک دم لوگ غصے میں آ جاتے ہیں، کیونکہ ان کا اپنے بارے میں خیال ہوتا ہے کہ میں تو غلطی کر ہی نہیں سکتا. تو جب آپ کی کوئی غلطی آپ کو بتا رہا ہے، غور سے سنو، غور کرو کہ یار شاید یہ صحیح کہہ رہا ہو. تسلی سے غور و فکر کرنے کے بعد آپ فیصلہ کرو کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے یا غلط. اگر آپ کا خیال ہے غلط کہہ رہا ہے تو اس کو آرام سے سمجھا دو، نہیں یار آپ کو یہ غلط فہمی ہوئی ہے. اور اگر وہ صحیح کہہ رہا ہے تو آپ کو ہاں بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی. لیکن جس میں تکبر ہوگا اس کو ایک دم ماتھے کیا آئے گا؟ تیش، مجھے کیسے بول دیا. اور میں نے دیکھا ہے جو لوگ دوسروں کو یہ اجازت نہیں دیتے کہ آپ کی غلطیاں نکالیں، وہ برباد ہو جاتے ہیں. وہ غلطیاں کرتے کرتے ان غلطیوں پہ اتنے اکڑ جاتے ہیں کہ ان کا کیریئر تباہ ہوتا ہے، اس سے اپنا ہی نقصان ہوتا ہے. اس لیے لوگوں کو اجازت دیا کرو بھائی میرے اندر کوئی خامی ہو. میں نے مردوں میں ایک تکبر دیکھا ہے، کچھ برائیاں عورتوں میں ہوتی ہیں کچھ مردوں میں ہوتی ہیں. جب میاں بیوی کے جھگڑے ہوتے ہیں نا تو عام طور پہ مردوں میں ایک تکبر دیکھا ہے کہ وہ اپنی غلطی سننے کے لیے تیار، یہ مردوں میں دیکھا ہے ہم نے، ایک دم تیش میں آ جاتا ہے. مجھے یہیں سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس میں کیا ہے؟ تکبر. او بھائی تو سن تو لے، ہم تب کو الزام تھوڑی لگا رہے ہیں. غصہ کیوں آ رہا ہے آپ کو ایک دم سے؟ ایک دم جو نا اپنی بیوی کو آنکھیں دکھانے لگے گا اس نے میرے اوپر یہ الزام لگایا. کوئی فحش الزام نہیں لگایا ہوتا، ویسے ہی کہ یہ یوں نہیں کر رہا، یوں نہیں کر رہا، خرچہ نہیں دے رہا وغیرہ وغیرہ. تو سن تو لو، آرام سے سنو ٹھنڈے دل سے. پھر اگر آپ سمجھتے ہو بھائی یہ غلط ہے تو تمیز سے اس کا جواب. لیکن جو غصہ آنا اس کی علامت ہوتی ہے کہ اس نے اپنے بارے میں فرض کیا ہوا ہے کہ میں اتنا نیٹ کلین پیدا ہوا ہوں کہ میرے اوپر انگلی اٹھانے کی جرت کیسے ہوئی. یہ ہے تکبر، اس کی سزا ملتی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو جب بھی کوئی خاندانی جرگے ہوا کرے نا، بیٹھ کے کوئی ایک دوسرے پر الزامات لگ رہے ہوتے ہیں تو ٹھنڈے پیٹوں ان الزامات کو بول لو نا بھائی، سن لیا کرو. عورت کو بھی چاہیے سنے، آرام سے تمیز سے جواب دے. آدمی کو بھی چاہیے، لیکن آدمی اگر نیک ہوتا ہے نا، ایک عام آدمی ہوتا ہے وہ تو سن لیتا ہے. جو نیک قسم کے جن کی پرسنالٹی وہ نہیں سننا چاہتے، وہ کہتے ہیں ابے وہی ہماری تو شخصیت مجروح ہو رہی ہے. بھائی سن لے آرام سے بیٹھ کے تمیز سے. یہ کیوں فرض کیا ہوا ہے کہ میں بہت نیک ہوں؟ ایک دفعہ ایک صاحب مجھے کہنے لگے ایک صاحب کے بارے میں نا، اچھا ان کی الگ الگ عجیب عجیب سی تقریریں مارکیٹ میں آ رہی تھیں. زیادہ مشہور نہیں ہے وہ، کوئی غیبت بھی نہیں ہے اس میں، آپ لوگ جانتے بھی نہیں. اچھا ان کو جب کوئی بات بتاؤ تو ایک دم تیش میں آ جاتے وہ. تو میں نے کہا یار ان صاحب کے ساتھ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، یہ اتنے بڑے بزرگ کے بیٹے بھی ہیں اور عجیب سی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کوئی غلطی بتاؤ تو غصہ آ جاتا ہے ان کو. تو ایک ان کے کسی قریبی آدمی نے مجھے کہا کہ اصل میں ان کو اپنے بارے میں یہ وہم ہو گیا کہ میں بہت نیک ہوں. بڑا صحیح تجزیہ کیا تھا. غیبت اس لیے نہیں ہے کسی کو نہیں پتا کس کی بات، نہ ان کو بھی نہیں پتا چلے گا. اور بڑا زبردست تجزیہ کیا. واقعی حقیقت بھی یہ تھی کہ ان کو یہ خیال ہو گیا تھا چونکہ میں کسی بزرگ کا بیٹا ہوں لہٰذا میں بھی کیا ہوں. تو اس نے مجھے بتایا، جس نے شکایت لگائی نا کہ ان کا قصور نہیں ہے، یہ بیچارے معذور ہیں، یہ ان کو وہم اس قسم کا ہو گیا کہ میں کیا ہوں، بہت نیک ہوں. یہ وہم کی وجہ سے ہو گیا ہے. یعنی وہ ان کا دفاع کر رہا تھا کہ بھائی یہ ان کا قصور نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں کس نے بول دیا کہ آپ کیا ہیں، بہت نیک ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ سچ سمجھ بیٹھے. تو ان کو یہ باور کرانے کی ضرورت ہے حضرت نیک ویک دنیا میں اتنا نیک کوئی بھی نہیں ہوتا، سب نارمل صحیح ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، غلطی ہو جاتی ہے اگلا بتا دیتا ہے، آپ سوری کر لیتے ہیں، اس کو صحیح کرنے کی کوشش کریں. تو
تو جیسے آدم علیہ السلام سے ہو گئی, آدم علیہ السلام نے کہا اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے, اللہ نے کہا چلو معاف کر دیا. آدم نے یہ تھوڑی کہا اللہ نہیں, ایکچولی ہوا یہ تھا کہ جب آپ نے مجھے کہا نا کہ یہ جو جیسے جسم کا لباس چھن گیا نا آدم علیہ السلام سے, تو ہم اور آپ ہوتے یا ہم جیسے نالائق لوگ ہوتے ہم کہتے یہ کیا ہو گیا بھائی, صرف اتنا سا درخت کے قریب گیا ہوں, اتنا سا چکھا ہے, اور یہ بھائی پہلے بتاؤ تو صحیح یہ والا ہے کہ یہ والا. وہ ایک آدمی نے دریا میں ڈوب رہا تھا, لوگوں نے, کنجوس تھا انتہائی درجے کا, کبھی صدقہ نہیں کیا تھا اس نے زندگی میں, دریا میں ڈوب رہا ہے, لوگوں نے کہا منت مان لے اللہ سے, اب اللہ کے سوا تجھے کوئی نہیں بچا سکتا, منت مان لے اے اللہ اگر مجھے دریا سے تو نے بچا لیا تو میں 2 دیگیں تیری راہ میں صدقہ کروں گا. وہ کنجوس اس کے منہ سے نکل ہی نہیں رہی. تو جب زیادہ ہی مسئلہ ہو گیا تو مجبوراً جان بچانے کے لیے منت مانی. جیسے ہی منت مانی ہے کہ اللہ میں تیری راہ میں 2 دیگیں دوں گا, تو ایک لہر آئی اور اس کو اٹھا کے باہر, جیسے ہی باہر آیا کم بخت فوراً کہتے کیڑی دیگ, فوراً کہتا ہے کیڑی دیگ. دوسری لہر آئی اندر, واپس اندر, جیسے اندر کے کہہ رہے بھائی میں پوچھ رہا تھا کہ میٹھی یا کڑوی, زردہ پکانا ہے بریانی پکانی ہے, بات سمجھتے ہیں نہیں, فوراً دھیان کیا ہو گیا, کہہ رہے میں تو وضاحت کرنا چاہ رہا تھا کہ میٹھی دیگ یا مرچوں والی بریانی چاہیے, زردہ چاہیے, بھی میں تو اس کو ڈیفائن کرنے سے پہلے ہی مجھے واپس اندر کر دیا. کنجوس آدمی کا یہ حال ہوتا ہے. تو جو غلطی کر کے اکڑتے ہیں وہ یہی کر رہے ہوتے ہیں, غلطیوں کی تعویلات. آدم علیہ السلام کا لباس چھینا تو کوئی تعویل نہیں کہ بھئی یہ کیا ہو گیا, ابھی مجھے پہلے وضاحت تو کرتے, میں تو سمجھ رہا تھا یہ درخت سے مراد عین یہ والا درخت ہے, تو یہ تو وہ والا یہ والا تھوڑی ہے, اگرچہ اسی کی جنس میں سے ہے مگر یہ وہ تھوڑی ہے, پہلے وضاحت تو نا 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 بھائی اللہ کے سامنے لڑ رہے ہو, اللہ سے زیادہ کون سمجھتا ہے, اس کو دلائل دے رہے ہو, اللہ کے سامنے تو جھک جانا ہے. فوراً آدم نے کہا اللہ غلطی ہو گئی, یہ کیا ہو گیا, میں نے غلط کیا یہ کھا کے, کوئی تعویلات نہیں. تو اس لیے بھائی حدیث میں آتا ہے کلکم خطاؤن, ہم سب خطا کار ہیں, وخیر الخطائین التوابون, بہتر خطا کار وہ ہے جو اپنے گناہ سے معافی طلب کرتے ہیں, اللہ سے معافی مانگتے ہیں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. کے ای اور میزان بینک میں جاب کرنا کیسا ہے؟ کے ای ہے کیا ہے؟ کے الیکٹرک میں تو جائز ہے, اس میں کیا کیوں گناہ ہے؟ میزان بینک میں بھی جائز. یہ کیا ہے یار, یہ اس کے سوال نہ پوچھا کرو مجھ سے, یہ ٹاپک میں نے ختم کر دیا بار بار. خواتین کے سر سے جو بال گرتے ہیں وہ جمع کرتی ہیں اور بیچتی ہیں. بھائی خواتین کے بالوں کو بیچنا جائز ہے ناجائز؟ ناجائز ہے بالکل. انسانی جسم سے جو بھی چیزیں انسان کے جسم کا حصہ ہے ان کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے. مفتی صاحب کیا کھڑے ہو کر نہانا جائز ہے؟ جی بالکل جائز ہے. مفتی صاحب کیا نماز میں ہلکی ہنسی آنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ نماز نہیں ٹوٹتی, وضو نماز ٹوٹتی ہے, اور اگر کہکا نکل آیا تو نماز بھی جاتی ہے, وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے. مفتی صاحب محرم کے علاوہ کالا کپڑا پہن سکتے ہیں مگر سفید لباس کو پسند کیا گیا ہے, کالا کپڑا بھی پہن سکتے ہیں. مفتی صاحب میری درزی کی دکان ہے, کچھ لوگ ایسے ہیں جو کپڑے سلوانے کے لیے دیتے ہیں, پھر سال بھر گزرنے کے بعد بھی کپڑے لینے نہیں آتے, کیا ایسے لوگ کپڑے بیچ کر پیسے وصول کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جب سال ہو گیا, پورا انتظار کر لیا, نا امید ہو گئے, مایوس ہو گئے, تو وہ لقطہ کے حکم میں ہے. آپ اپنی اجرت اس کو بیچ کے وصول کریں, جو اضافی پیسے ہیں وہ صدقہ کر دیں. حکومت پاکستان کی جانب سے نوجوان کے لیے یوتھ اسکیم کا انعقاد کیا گیا کہ مجھے نہیں پتہ اس کی ترتیب کیا ہے بھائی, اس کی تحقیق نہیں ہے مجھے. ہمارے علاقے کی مسجد میں سابقہ مسجد کے صدر اکثر اذان دیا کرتے تھے, لیکن اس بات عجیب بات ہوئی جب انہوں نے آپ کی اذان سنی تو ایک نیا مؤذن جو کہ اسی دن رکھا گیا تھا, اس مؤذن نے یہ کہہ کر دوبارہ اذان پڑھی کہ ان سابقہ صدر کی داڑھی شریعت کے مطابق نہیں ہے. بھئی یہ شاعر اسلام میں سے اذان داڑھی والوں کو ہی دینی چاہیے, تو بہتر یہی ہے نماز وہی پڑھائے جس کی پراپر داڑھی ہو, کیونکہ شاعر اسلام میں سے ہے نا. باقی اس طرح کے سوال نہ پوچھا کریں کہ وہ ان کو کیا, وہ بیچارہ چلو داڑھی نہیں ہے اتنا تو اس میں جذبہ تو ہے نا اذان دینے کا, تو کہ کوئی ایسی چیز نہ کیا کریں جس سے کسی شخصیت کی براہ راست توہین ہو رہی. ان کو بس سمجھا دیں کہ حضرت داڑھی رکھ لیں. میں ایک اسکول میں ٹیچر ہوں, میرے علاوہ تمام ٹیچرز لیڈیز ہیں,
یعنی ایک میرے علاوہ 15 خواتین پڑھاتی ہیں اور ہیڈ ماسٹر کا میرے اوپر بہت اعتماد ہے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ میں گناہ میں مبتلا نہ ہو جاؤں، کیونکہ وہ خواتین میرے ساتھ بہت فری ہیں۔ کیوں فری ہو رہے ہو؟ 4 خواتین سے شادی کر لو، ان میں سے آپ کے پاس تو اتنا اچھا آپشن ہے، 15 خواتین ہیں، آپ ان 15 سے بولو جو 4 میرے نکاح میں آنا چاہتی ہیں ادھر چھاؤں میں آ جائیں، سائڈ پہ آ جائیں، سیدھی سی بات ہے، اس میں کون سا گھبرانا؟ جو آ جائیں ان سے نکاح کر لیں، سب کو پہلے سے ہی پتہ ہوگا کہ 4 کرنی ہے، ایسی چھاؤں میں لے آئیں، بولے جو آ جائیں نکاح پڑھو ان سے، جو نہیں آ رہی جو نہیں آئے، فری ہونے کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ اچھا میرے بھائی ہیڈ ماسٹر صاحب بہت اعتماد کر رہے ہیں ان کے اوپر۔ کیا پڑھی لکھی لڑکی سے شادی نہیں کرنی چاہیے؟ اکثر لڑکیوں کی، کیونکہ ایسی لڑکیوں کی اکثر نخرے ہوتے ہیں اور شرم و حیا بھی کم ہوتی ہے ایسی لڑکیوں میں۔ پڑھی لکھی لڑکیوں سے شادی کرنی چاہیے، کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ وہ ان کے مینٹل لیول اچھا ہوتا ہے۔ باقی جو شرم و حیا کا تعلق زیادہ خاندان سے زیادہ ہے، پڑھے لکھے یا ان پڑھ ہونے سے نہیں۔ خاندان میں اگر شرم نہیں ہے تو ان پڑھ ہو کے بے شرم بھی ہوگی، بہت بڑی ٹینشن بن جائے گی آپ کے لیے۔ اور اگر خاندان میں حیا ہے تو پڑھی لکھی ہو کے بھی حیا ہوگی۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا پڑھی لکھی لڑکیوں سے ہی کریں، ان پڑھ سے بھی کریں، پڑھی سے بھی کریں، آپ کی مرضی، جو رشتہ جس کو مل جائے اس سے کر لیں آپ، لیکن اس کا پڑھے لکھے یا ان پڑھ ہونے سے تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق آپ کی فیملی سے ہے۔ بڑی بڑی پڑھی لکھی لڑکیاں ہمارے علم میں ہیں، بہت بڑی ڈاکٹرز ہیں جو ناخن کا بھی پردہ کرتی ہیں، ایسی خواتین ہیں، اور ایسی بھی ہیں جن کو کچھ بھی نہیں آتا اور وہ بالکل آزاد خیال ہے۔ تو اس کا تعلق لڑکی کے خاندان سے ہوتا ہے۔ باقی یہ کہ مینٹل لیول ملنا چاہیے نا، تو اگر کسی پڑھے لکھے کو پڑھی لکھی مل رہی ہے تو کر لے شادی، اس سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا مینٹل لیول مل رہا ہوتا ہے۔ لیکن میں نے مجھے جو چیز نظر آتی ہے، مینٹل لیول ملنے کا بھی خاندان سے زیادہ تعلق ہے۔ عورت کا جو خاندان ہے نا وہ بہت ویلیو رکھتا ہے۔ سب سے پہلے شادی سے پہلے اس کا خاندان دیکھا کرو کہ تمیز کے لوگ ہیں یا نہیں، ان پڑھ ہو تمیزدار ہو وہ چل جائیں گے، اور پڑھی لکھی ہو اگر تمیز نہیں ہے وہ نہیں چل سکتی۔ تو خاندان کو سب سے پہلے فوکس کرو، باقی چیزیں اس کے بعد ہیں۔ اچھا میرے بھائی اگر رشتہ طے ہوا ہو دینداری کی بنیاد پر، لیکن شادی کے بعد معلوم ہو کہ لڑکی زیادہ دیندار نہیں ہے، تو کیا طلاق دینی چاہیے؟ دیکھو نکاح سے پہلے کے احکام کچھ اور ہوتے ہیں، شادی کے بعد کے احکام۔ پہلے تو خوب چھان پھٹک کے کرو، بے دین سے شادی نہ کرو، بڑے نقصانات ہیں آگے اولاد کا، لیکن جب ہو گئی تو پھر چھوڑنے کے میں پھر اس کے اصول، جب تک ناقابل برداشت معاملہ نہیں ہو جاتا اس وقت تک چھوڑنا نہیں ہے۔ یہ چھوڑنے چھاڑنے والے معاملات میں بہت آدمی بھی ڈسٹرب ہوتا ہے، وہ لڑکی بھی ہوتی ہے۔ جنہوں نے بھی چھوڑا ہے نا، طلاق دی ہے، 95% لوگ بعد میں پچھتاتے ہیں۔ تو اس لیے جب ہو گئی شادی تو اب جب تک ناقابل برداشت معاملہ نہ ہو، انسان زبان پہ طلاق کا لفظ نہ لے کر آئے، کمپرومائز کرے، گزارا کرے۔ یہ شریف آدمی ہونے کی علامت ہوتی ہے، اور اس سے اس کی برکتیں آپ کو بعد میں ملیں گی۔ پہلی دفعہ جو گھر بستا ہے نا، اصل وہی ہوتا ہے۔ یہ طلاقیں دے دے کے شادیاں، اور پھر یہ بڑے مسائل کھڑے ہوتے ہیں اس سے۔ تو جب تک ناقابل برداشت معاملہ نہ ہو، انسان کبھی بھی ڈیورس کی طرف نہ جائے۔ وہ بے دین ہے تو برداشت کرے، اس کو محبت سے سمجھاتا رہے بس، اور وہ سیدھی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جب 2-4 بچے ہوتے ہیں تو پھر عورت کمپرومائز کرتی ہے، وہ پھر شوہری کے گھر کو اپنا۔ حضرت حکیم اختر صاحب بیان فرما رہے تھے، کسی نے کہا حضرت میری شادی ہوئی اور میری بیگم کا میرے گھر میں دل نہیں لگتا، ہر تھوڑے دن اپنی اماں کے یہاں چلی گئی ہوتی ہے، میں بڑا تیش میں آیا ہوں، یہ جو ہوتا ہے نا، بڑا شروع میں تو بڑا جوش میں آیا ہوتا ہے نا آدمی، میں یوں کر دوں گا، میں ایسا کر دوں گا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی ابھی 2-4 بچے ہو جائیں گے، اسی گھر کو اپنا سمجھے گی، ابھی تو نئی رخصت ہو کے آئی ہے، اس کو وہ وہاں زیادہ پروٹوکول ملا ہے، ابا ہیں، اماں ہیں، بہنیں ہیں، تھوڑا برداشت کرو۔ بڑی اچھی نصیحت کی نا، کہا 2-4 بچے ہو جائیں گے تو اسی گھر کو کیا سمجھے گی؟ اولاد کے بعد عورت کو اپنے میاں کا گھر اپنا گھر لگتا ہے۔ یہ اولاد اتنی بڑی نعمت ہے، ہمارے حضرت فرماتے تھے یہ میاں بیوی کو جوڑنے کا کام کرتی ہے۔ اگر اولادوں کا سیٹ اپ نہ ہوتا، میرا خیال ہے 99% شادیاں ناکام ہوتی ہیں۔ 99% بچہ ہو جاتا ہے، آدمی بھی کہتا ہے بھائی طلاق دی تو میرے بچے کو اس سے اچھی اماں مارکیٹ میں اویلیبل ہے ہی نہیں، ملے گی کہاں سے؟ اور عورت کو بھی پتہ ہوتا ہے کسی دوسرے سے شادی کروں گی وہ اس کا سوتیلا ہوگا،
وہ اس کا سچی مچی کا ابا نہیں ہوگا, وہ بھی بچے کی وجہ سے گزارا کر رہی ہوتی ہے. تو اولاد بڑی نعمت ہے. اچھا میرے بھائی یہ ہو گیا. مفتی صاحب مجھے پرانے سوالات رہ گئے تھے, نسوار کا کاروبار کیسا ہے؟ جائز ہے مگر مکروہ ہے, ناپسند. جیسے پان, گٹکا, نسوار, یہ تمام چیزیں صحت کو خراب کرنے والی ہیں. سگریٹ ہو گئی, گٹکا ہو گیا, پان ہو گیا, نسوار ہو گیا, یہ سب میں تمباکو ہوتا ہے. اور تمباکو کے بارے میں تمام ڈاکٹروں کا اتفاق ہے کہ یہ صحت کے لیے مفید چیز نہیں ہے, تو چھوڑ دو اس کو. بجلی سے چوری کا کنڈا لینا کیسا ہے؟ غلط ہے بھائی. چوری کا لفظ بھی استعمال کر رہے ہو ایسے جیسے چوری کرنا کیسا ہے. اور استری کا کام ہو, جیسے کیا لکھا, استری اور چیز کے ٹھیک ہے کام اور کنڈے کے بل دے 1500-2000. ہاں بل دے رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے. آج کے دور میں ہر جگہ خواتین ہی نظر, تو نظر کی حفاظت کرنا بہت مشکل ہے. کسی نظر بچائیں بھائی, جب بری نیت سے نہ دیکھیں, غیر اختیاری نظر پڑ گئی تو وہ معاف ہے. جان جان کر مت دیکھیں, اور جان جان کر دیکھنے کی عادت پڑ گئی ہے تو صدقہ کیا کریں. ایک دفعہ دیکھا 100 روپے صدقہ اپنے اوپر لازم کر لیں, تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ, جب آپ کو پتہ بھی تو فری پھوکٹ میں ہو رہا ہے نا سارا کام, جب پتہ ہے کہ یار جیب سے پیسے جائیں گے تو انشاءاللہ اس گناہ کی عادت آہستہ آہستہ کم ہوگی. اچھا میرے بھائی, رخصتی کا اسلامی طریقہ کیا ہے؟ یعنی خالص نبی کا طریقہ بتائیں کہ ہم اس طرح بیٹی کی رخصت کریں. بہت آسان ہے, مسجد میں نکاح ہو جائے. جب لوگ یہاں مسجد میں آ جائیں لڑکے والے, تھوڑا سا چھوارے, مسجد میں تھوڑا سا یہ نکاح ہو گیا, مسجد میں ہی جو بھی آنا تھا آ گیا, وہیں سے سب اپنے اپنے گھر چلے جائیں. رات کو دولہا آئے اپنی والدہ اور 2-4 بہنوں کے ساتھ, اور دلہن کو رخصتی کر کے لے جائیں. اگر کھانے کے ٹائم پہ آئے ہیں تو 2-4 افراد ہیں, تو اگر ان کو لڑکی کے والے کھانا کھلا دیں تو بھی ٹھیک ہے, آئے اتفاق سے کھانے کے ٹائم پہ. سموسے کے ٹائم پہ آئے ہیں تو 2-4 سموسے کھلا دیں. عصر کے بعد آئے ہیں, ٹھیک ہے نا, بس یہ ہے. باقی سب کو بول دیں کہ کل ان کے گھر میں کیا ہوگا, ولیمہ ہوگا. تو جہاں یہ ہال بک کرانا چاہیں, تمبو لگانا چاہیں گلی میں, ٹینٹ لگانا چاہیں, جو جیسے ہو, تو ساری پبلک کہاں پہنچے گی, ادھر پہنچے گی. بس یہ طریقہ ہے. سارا خرچہ اسلام نے مرد کے کندھوں پہ ڈالا ہے, لڑکی والوں پہ نہیں ڈالا. مفتی صاحب آپ کا ایک بیان سنا تھا جس میں آپ کہہ رہے تھے کہ خواتین گھر بیٹھے آن لائن کام کریں تو کوئی حرج نہیں ہے. اس طرح تو نامحرم مردوں سے بات چیت بھی ہوگی, تو کیا اس میں فتنہ نہیں ہے؟ بھائی یہ جس کو فتنہ ہے وہ نہ کرے. اب کوئی جائز کام ناجائز تو نہیں ہو جاتا نا. عورت کے لیے خرید و فروخت یا کاروبار کرنا تو جائز ہے. اگر کہیں کسی کو فتنہ ہے تو وہ نہ کرے, لکھ کے رابطہ کر لے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جوان عورت کو جو بھی کام کرے اپنے, اگر شادی شدہ ہے تو شوہر کو اعتماد میں لے کے, اور اگر ان میرڈ ہے تو اپنے باپ اور بھائیوں کو اعتماد میں لے کے, ان کی موجودگی میں کرے. میں تبھی کہتا ہوں بھائی بند کمرے میں بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے, انٹرنیٹ لے کے کھلے عام بیٹھ جائے سب کے سامنے, تو اس میں انشاءاللہ فتنے کا اندیشہ نہیں ہوتا. باقی ذرا سا بھی اندیشہ ہو تو پھر تو گناہ سے بچنا پہلے یہ ضروری ہے. ہماری دعائے قنوت اور اہل حدیث کی دعائے قنوت میں کیا فرق ہے, اور فرق کیوں ہے؟ دونوں کی حدیث سے ثابت ہے, اہل حدیث والی بھی ہماری والی بھی حدیث سے ثابت ہے. تو یہ تو پھر وجہ ترجیح ہوتی ہے. حنفیہ نے اس کو زیادہ ترجیح دی ہے اور انہوں نے اس کو زیادہ ترجیح دی, دونوں ٹھیک ہیں. میں نے اکثر دوستوں کی شادیوں میں دیکھا ہے, اور ان کا گاؤں میں بھی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ شادی کے دن دولہا گھر میں یا کسی دوست کے گھر میں چھپ جاتا ہے, کیونکہ ان کا میں مین رسم ہوتی ہے کہ دوست یار اور کزن وغیرہ خوشی میں انڈے مارتے ہیں دولہے کو, اس ڈر سے چھپ جاتا ہے. اور سب گھر والے بارات لے کر لڑکی کے گھر جاتے ہیں, اور نکاح کے وقت باپ یا بھائی قبول قبول بولتا ہے. اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ بھائی یہ رسوم انڈے ونڈے کی ختم کر دینے چاہیے, سادگی سے نکاح ہونا چاہیے. انڈے ضائع ہو رہے ہیں بلا وجہ. انڈا کا مقصد کھانا ہے. باقی دولہا کو جو انڈے پڑ رہے ہیں تو بھائی بال تھوڑے ملائم ہو جائیں گے اس کے انڈوں سے, کیا ہوتا ہے؟ یہ غلط رسم ہے, اس کو ترک کرنا لازم ہے. مفتی صاحب اس سوال کا جواب تفصیل سے دیجئے, کیونکہ آج یہ مسئلہ بڑھ گیا ہے. آج عورتیں, بھائی یہ ایسے فضول سوال ہے, چھوڑو سے. مفتی صاحب ختم نبوت کانفرنس میں ایک عالم نے خطاب کیا. انہوں نے فرمایا کہ لوگ 6 ستمبر کو یاد کرتے ہیں لیکن 7 ستمبر کو کوئی یاد نہیں کرتا. تو مفتی صاحب 7 ستمبر پر بھی بالکل یاد کرنا چاہیے, جس دن قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا تھا. اس پر بیانات ہونے چاہیے. جب میں اپنے گھر میں پڑھاتا ہوں اپنی بہنوں اور بیوی کو بورڈ پر, تو اس میں میری بھابیاں بھی بیٹھتی ہیں, تو اس صورت میں پڑھانے کا طریقہ کیا ہوگا؟ بھابیاں پردے کے ساتھ بیٹھ جائیں پیچھے,
کیا نامحرم کو کس طرح پڑھانا جائز ہے؟ جائز ہے، وہ بھابیاں بیٹھ جائیں پیچھے، آپ پڑھاتے رہیں، اس میں کیا ہے؟ اگر شادی شدہ عورت سے، یہ بھی حیا کے خلاف ہے یار، اس طرح نکاح نہیں ٹوٹتا ہے۔ مفتی صاحب آپ سے ایک سوال ہے، آپ ہر مضمون پر بیان کرتے ہیں مگر آج کل جو فرقہ واریت مارکیٹ میں چل رہی ہے آپ اس پر بیان نہیں کرتے، جیسی کہ اچھا فرقہ بازی تو نہیں، جیسے کہ مہاجر پٹھان پنجابی بلوچ، یہ فرقہ واریت تھوڑی ہے، یہ تو لسانیت ہے۔ میں خود مہاجر ہوں اور پاکستان میں ان کو حق نہیں دیا جاتا کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، کچھ نہیں کہتا میں کچھ دن میں، بھائی رائٹنگ تو اچھی لکھا کرو یار۔ انٹرویو ARY کے انٹرویو کے لیے گیا، انہوں نے مجھے نہیں رکھا صرف اس لیے کہ میں مہاجر تھا۔ یہ غلط ہے بھائی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جس میں قابلیت ہوتی ہے کسی بھی قوم کا ہو، ٹیلی ویژن چینل والے اس کو رکھتے ہیں، یہ آپ کو وہم ہو گیا ہے کہ مجھے مہاجر ہونے کی وجہ سے نہیں رکھا خام خواہ میں، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ٹیلی ویژن والوں سے ہمارے بھی تعلقات ہیں، تو کوئی اس طرح کا فرق نہیں ہے۔ ان باتوں سے لسانیت پھیلتی ہے، سمجھتے ہو؟ سلام مفتی صاحب، مجھے ایک، میرے والد صاحب تو مہاجر تھے مگر نیوی میں تھے۔ وہ یہ جو مشہور ہے کہ مہاجروں کو نیوی میں نہیں لیتے، فلانے کو آرمی میں نہیں لیتے، ایسا ہی ہے۔ میں نے بہت سارے لوگ آرمی میں دیکھے ہیں جو اردو اسپیکنگ ہے۔ میرے والد صاحب اردو اسپیکنگ تھے اور نیوی میں تھے، بہت عرصہ نیوی میں گزارا انہوں نے۔ اگر بالفرض کوئی ظلم کسی پہ ہو رہا ہے تو بھائی وہ ہائی لائٹ کرے اس کو، لیکن کچھ مبالغہ زیادہ ہوتا ہے بھی لسانیت، میں مانتا ہوں، لیکن یہ ہر قوم میں ہے، پھر کسی ایک قوم میں نہیں ہے۔ جو قوم پرست ہیں وہ ہر قوم میں موجود ہیں، وہ پھر اپنی قومیت کا خیال کرتے ہیں، مگر یہ کسی ایک قوم میں نہیں ہے، یہ پھر ہر قوم میں ہے، پھر اس میں آپ کسی ایک کو ملامت نہیں کر سکتے۔ سلام مفتی صاحب، مجھے ایک سوال دارالفتاء کرنا ہے۔ میں نے ایک جگہ سنا ہے کہ اگر میاں کو اس کی بیوی بولے کہ آپ داڑھی کاٹ دو، اپنی داڑھی کاٹ دو تو کیا نکاح ختم ہو جائے گا؟ نہیں، نکاح ختم نہیں ہوگا۔ بیوی کو سمجھایا میں نہیں کاٹوں گا داڑھی، کچھ بھی کر لو۔ اگر داڑھی کو برا بلا کہتی ہے، یہ کہتی ہے اسلام کا یہ حکم غلط ہے، تو پھر اسلام سے خارج ہو جائے گی، پھر دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا، اس توبہ کر کے۔ میری والدہ کا انتقال ہو گیا، ان کے لیے دعا، دل سے دعا ہے جی، اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کی مغفرت فرمائے، اور اصال ثواب کا بہترین طریقہ صدقہ جاری ہے، کوئی کنواں بنوا دیں ان کے لیے، کوئی مسجد میں یا مدرسے میں تعاون کر دیں۔ امام صاحب اگر نماز کی سنتوں کا اہتمام نہ کرے اور مقتدی کرے تو امام کو جتنا ثواب ملے گا اتنا ہی مقتدی کو ملے گا، یا سنتوں کے اہتمام کی وجہ سے ثواب زیادہ ملے گا؟ یہ کیا بات ہے؟ امام صاحب نماز کی سنتوں کا اہتمام نہ کرے، جو پراپر نماز پڑھتا ہے پہلے اس کا ثواب زیادہ ہے، امامت کا ثواب اس کے بعد ہے۔ جماعت کی نماز میں سجدہ اور رکوع میں 3 مرتبہ تسبیح پڑھیں، یا جب تک امام اللہ اکبر نہ کہے، جب تک امام اللہ اکبر نہ کہے کرتے ہیں، پڑھتے ہیں تسبیح، سمجھ رہے ہو؟ 3 دفعہ سے زیادہ پڑھ لیں، خاموش رہے کہ کیا کریں گے آپ۔ نماز میں دوسری یا چوتھی رکعت میں کھڑے ہو گئے تو کیا کریں اور کیا سجدہ سہو ہوگا؟ دوسری یا چوتھی رکعت میں اگر کھڑے ہو گئے تو دوسری میں تو کھڑے ہونا ہی ہے، چوتھی میں بھی کھڑے ہی ہونا ہے، قیام نہیں کیا، کھڑے ہو گئے، یعنی 2 رکعت کے بعد بیٹھنا تھا، بیٹھنے کے بجائے کھڑے ہو گئے، تو اس میں اگر غیر مؤکدہ سنتیں پڑھ رہے تھے یا نوافل پڑھ رہے تھے تو نوافل میں، اور غیر مؤکدہ سنتیں بھی نوافل ہی کی طرح ہوتی ہیں، ان میں 2 رکعتوں کے بعد بیٹھنا فرض ہے، سمجھتے ہو؟ تو اس میں اگر بیٹھنے کے بجائے کھڑے ہو گئے تو فوراً کیا کر دو؟ بیٹھو، کیونکہ وہ فرض ہے، اور سجدہ سہو کر لو تو نماز ادا ہو جائے گی۔ اور اگر فرض نماز پڑھ رہے تھے یا وتر پڑھ رہے تھے یا ظہر کی 4 سنتیں مؤکدہ پڑھ رہے تھے، اس میں اگر 2 رکعت کے بعد بیٹھنا بھول گئے اور سیدھے کھڑے ہو گئے تو اب دوبارہ مت بیٹھیں، کیونکہ یہ بیٹھنا واجب تھا، اب دوبارہ نہ بیٹھیں بلکہ 4 رکعتوں کے بعد آخر میں سجدہ سہو کریں۔ مسبوق اگر امام کے ساتھ غلطی سے سلام پھیر لے تو ہو جائے گی، نہ کچھ بھی نہیں ہوتا اس سے، پھر امام کے ساتھ اگر پھیر لے تو پھر سجدہ سہو کرنا پڑے گا مسبوق کو۔ جس کی 1 رکعت باقی ہے، امام نے سلام پھیرا، اس نے بھی غلطی سے کیا پھیر دیا؟ سلام، اور السلام کا لفظ بھی زبان سے بولا، تو اب آخر میں اس پہ لازم ہے کہ سجدہ سہو کرے۔ جب امام سلام کہے تو ہم بھی امام کے ساتھ سلام پھیر دیں، یا امام صاحب دونوں سلام مکمل کریں؟ اس میں دونوں قول ہیں، بعض فقہاء اس کے قائل ہیں کہ امام جب دونوں طرف سلام پھیرے تو آپ پھیریں، حنفیہ کے نزدیک یہ کہ جب ایک طرف پھیرے تو پھیریں آپ، سمجھتے ہو؟
امام مہدی جب آئیں گے تو کسی امام کو فالو کریں گے. 4 اماموں سے اگر کسی کو نہیں تو اہل حدیث حضرات کہتے ہیں جب وہ کسی کو فالو نہیں کریں تو آپ کیوں کرتے ہیں؟ وہ مجتہد ہوں گے اس لیے کسی کو فالو نہیں کریں گے. تو جو مجتہد ہے وہ کسی کو فالو نہ کرے, جو مجتہد نہ ہو وہ مجتہد کو فالو کرے. اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ اور امام مہدی جب آئیں گے اگر وہ مجتہد ہوں گے, جیسے ظاہر ہے کہ مجتہد ہی ہوں گے وہ, تو اب ہمارا اہل حدیث حضرات سے سوال یہ ہوگا کہ اب بھی آپ خود اجتہاد کریں گے یا ان کی تقلید کریں گے؟ ہم کہتے ہیں اب آپ کو حضرت عیسیٰ کی تقلید کرنی پڑے گی. مجتہد ہوں گے, قرآن و سنت کا علم رکھتے ہوں گے, ان کی موجودگی میں آپ یہ بولو گے کہ میری تحقیق یہ ہے, میں آپ کی تحقیق نہیں مانتا, میری اپنی تحقیق یہ ہے, کہ تو میرا خیال ہے حضرت عیسیٰ پھر آپ کو چھوڑیں گے نہیں. تو ہم اس وقت امام ابو حنیفہ کی تقلید چھوڑ کر کس کی تقلید شروع کر دیں گے؟ حضرت عیسیٰ کی, کیونکہ ہم کہیں گے کہ امام حنیفہ سے زیادہ بڑے مجتہد آ گئے ہیں. اور حضرت عیسیٰ کسی کی تقلید نہیں کریں گے کیونکہ وہ خود کیا ہوں گے؟ مجتہد. جیسے کہ امام حنیفہ کسی کی تقلید نہیں کرتے تھے, لیکن امام حنیفہ اس وقت تقلید نہیں کرتے تھے جب وہ مجتہد بن گئے تھے. جب تک مجتہد نہیں تھے وہ بھی تقلید ہی کیا کرتے تھے. اسلام میں آپ کو 2 ہی طبقے ہمیشہ سے ملیں گے, یا تو مقلد یا مجتہد. یا تو خود آتا ہے لہذا ضرورت نہیں ہے, خود نہیں آتا تو اب کسی مجتہد کو فالو کرنا ہے. لوگ کہتے ہیں جب نبی موجود ہیں تو کسی مجتہد کو فالو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نبی تو موجود ہیں لیکن بنفس نفیس تھوڑی موجود ہیں. نبی کی احادیث ہیں, نبی کا قرآن ہے, اس کو سمجھنا پڑتا ہے. تو سمجھنے والے لوگ الگ ہوتے ہیں اور جنہوں نے پراپر علم حاصل نہیں کیا ہوتا وہ الگ ہوتے ہیں. جن کے پاس پراپر علم نہیں ہوتا وہ ان کو فالو کرتے ہیں جن کے پاس پراپر علم ہوتا ہے. ڈائریکٹ نبی کو فالو کرنا ممکن ہی نہیں ہے. تو یہ صرف الفاظ ہیں, الفاظوں کا ہیر پھیر ہے. اور میں جانتا ہوں اہل حدیث بھی لازمی تقلید ہی کر رہے ہوتے ہیں اپنے علماء کی, لیکن اس کو نام تحقیق کا دے رہے ہوتے ہیں. وہ تو سب ہی کر رہے ہوتے ہیں, وہ اپنے عالم پر اعتماد کر رہے ہوتے ہیں. ہر حدیث کی کون تحقیق کر رہا ہوتا ہے بیٹھ کے؟ انہوں نے بتا دیا یہ حدیث ہے, اگلے نے مان لیا. اس کے مخالف حدیث ہے یا نہیں ہے یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا. یہ منسوخ ہے, ناسخ ہے. اگر آپ تحقیق کرنے پر آ گئے نا تو ایک رفع الیدین کے مسئلے کی تحقیق میں آپ کو کئی مہینے چاہیے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہم نے تحقیق کر لی ہے, ان کو میرے پاس لے کر آئیں کبھی, پھر میں بتاؤں گا کی ہے کہ نہیں کی ہے. درجنوں حدیثیں ان کی نظروں سے اوجھل ہوتی ہیں, حدیثوں کے ترجمہ تک نہیں پتہ ہوتا ان کو. تو ہر آدمی تقلید کر رہا ہے. کچھ مان لیتے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں, کچھ مانتے نہیں ہیں کہ ہم تقلید کر رہے ہیں. بس وہ اپنے آپ کو محقق کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو کسی کی تقلید نہیں کر وہ بھی رہے ہوتے ہیں. فرق یہ ہے کہ مجتہد کی کر لو یا 15ویں صدی کی کسی مولانا کی کر لو. ہم کہتے ہیں جو گزر گئے, جن کو آدھی سے زیادہ امت نے فالو کیا, ان کی کرنے میں زیادہ عافیت ہے. یہ ہمارا اہل حدیث سے اختلاف ہے. معذرت کے ساتھ ہم اسے کہتے ہیں ایکسکیوز می سر. باقی ہم ان کو نہ جہنمی کہتے ہیں, نہ ان سے نکاح کو حرام کہتے ہیں, نہ ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں. یہ اختلاف ہے ہمارا. جہاں اتنے اختلاف ہیں وہاں ایک اور صحیح. تو کیا ہو گیا اس میں؟ ایسا کو گھبرانے کی کیا بات ہے؟ باقی اس میں پھڈے وڈے کی ضرورت نہیں ہے. بھائی ہماری یہ رائے آپ مان لو, ٹھیک ہے, نہیں مانے تو آپ کی مرضی. اس میں پھڈے بازی کی ضرورت ہے. او بھائی یہ پھر وہی مسئلہ آتا ہے نا, پھر تم لوگ بولتے ہو, پھر میں کلپ بناتا ہوں, پھر وہ میرے خلاف کلپ بناتا ہے, پھر یہاں سے کلپ, وہی کلپ بازیاں شروع ہو جاتی ہیں. تو میں تو چاہتا ہوں یہ ٹاپک ختم کرو. تو کہہ رہے انجینئر علی مرزا نے آپ پر پھر تنقید کر دی ہے کہ محرم میں امام علی کی تعریف بیان نہیں کرتے تو شادی کی ترغیب کیوں دیتے ہو؟ یہ کیسا اسلام ہے؟ محرم میں شادی کی ترغیب اس لیے دیتے ہیں کہ لوگ محرم میں شادی کو برا سمجھتے ہیں. اگر آپ کو حضرت امام حسین محرم میں شہید ہوئے تھے تو اس مہینے میں جس میں امام حسین شہید ہوئے شادی کرنا کتنا برا کام ہے. تو بھائی یہ والا محرم نہیں تھا جس میں شہید ہوئے تھے, وہ 1300 سال پرانا محرم تھا, اس میں تھوڑی ہوئے ہیں شہید. اور اگر محرم میں شہادت کی وجہ سے نکاح حرام ہے تو سفر میں بھی کوئی صحابی شہید ہوئے ہیں, ربیع الاول میں بھی ہوئے ہیں, ربیع الثانی میں, ربیع الاول میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے. یہ تو زیادہ بڑا غم ہے. پھر ربیع الاول میں شادی بھی کیا ہو گئی؟ بولو نا, پھر تو وہ بھی شادی ناجائز ہو گئی. اور پھر آگے ربیع الثانی میں بھی کچھ ہوا ہوگا, آپ تاریخ کی کتابیں اٹھائیں تو کوئی نہ کوئی صحابی کا انتقال ہوا, کوئی شہید ہوا, کوئی کسی پیغمبر کی شہادت ہوئی. تو یہ تو یکم محرم سے لے کے 29-30 ذی الحجہ تک اسلامی تاریخ میں کوئی بھی ایک بھی ایسا دن نہیں ہے جس دن کوئی غم زدہ واقعہ نہ ہوا. ایک صاحب نے میرے خلاف کلپ بنایا کہ یہ کہتا ہے محرم میں شادی کرو. میں کہتا ہوں محرم میں بھی کرو, سفر میں بھی کرو, جب رشتہ مل جائے اس وقت کرو.
یہ نہیں میں کہہ رہا کہ ذی الحجہ میں شادی ہونے والی تھی تو محرم میں ڈیلے کر کے اسپیشل محرم میں کرو, یہ میں کبھی نہیں کہتا. بھائی شادی آپ کی ذی الحجہ میں طے ہوئی ہے, آپ خواہ میں ڈیلے کر رہے ہیں محرم میں, یہ تو غلط ہے نا. بھائی اگر محرم میں موقع مل رہا ہے تو محرم میں کر لو, سفر میں موقع مل رہا ہے تو سفر میں, ربیع الاول میں موقع مل رہا ہے تو ربیع الاول میں, جب موقع مل رہا ہے اس وقت کرو. کسی مہینے کو منحوس سمجھ کے نکاح کو اس بیس پہ ڈیلے مت کرو. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ساری شادیاں ہم محرم میں رکھ لیں جا کے, جب موقع مل رہا ہے اس محرم میں آسانی ہے تو محرم میں کر لو. تو کسی نے میرے خلاف کلپ بنایا کہ کسی کے باپ کا انتقال ہوا ہو تو کیا اس وقت تم شادی کرو گے؟ بھائی باپ کا انتقال جب ہوا ہو اس وقت تو غم پہنچا ہے, اس وقت کوئی بھی شادی نہیں کرتا. لیکن باپ کا انتقال پچھلے سال محرم میں ہوا تھا اور آپ کہہ رہے ہو اس محرم میں شادی نہیں کروں گا, ایسا اسلام میں کہیں بھی نہیں ہے. وہ تو پچھلے سال والا محرم تھا, پچھلے سال والا ربیع الاول تھا, پچھلے سال والی جنوری, پچھلے سال والا فروری. اگلے سال تو بالکل وہ 3 دن تک تعزیت ہوتی ہے نا, سوگ ہوتا ہے, اس کے بعد تو آپ آزاد ہیں. تو حضرت امام حسین کی شہادت جس محرم میں ہوئی تھی وہ یہ والا نہیں تھا, وہ 1200-1300 سال پرانا محرم تھا. اس میں جب یہ زخم پہنچا تھا امت کو, حضرت حسین کی شہادت ہوئی, اس وقت غم میں اگر کوئی نہ کرے تو بالکل ٹھیک تھا کہ بھائی نبی کے نواسے کی شہادت ہوئی ہے, ہم سے تو روٹی نہیں کھائی جا رہی, ہم شادی کیسے کریں. اس بیس پہ اگر کوئی اس وقت نکاح کو ڈیلے کرتا یہ بہت اچھا کام تھا. واقعی غم میں یہ کام نہیں ہوتے. اگلے سال والا محرم وہ والا محرم بولو نا بھائی نہیں ہے. وہ تو اب یہ تھوڑی کہ ہر محرم میں ایسا نہیں ہوگا. تو ایسے تو اسلامی تاریخ میں ہر تاریخ, ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی غم انسان کو پہنچا ہوتا ہے. تو کسی کے باپ کا انتقال پچھلے سال ہوا تو اس سال تو وہ لازمی شادی کرتا ہے, کہتا ہے یار وہ پچھلی فروری میں ہوا تھا, اس فروری میں تھوڑی ہوا ہے. تو یہ اسلام کی بات میں آپ سے کر رہا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو آپ نہ فالو کریں, لیکن طنز کرنا اور تانے دینے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. باقی رہا یہ مسئلہ کہ محرم میں حضرت علی کی تعریف بیان نہیں کرتے, یہ غلط ہے. میں نے محرم میں حضرت حسن کی بھی تعریف پر میرا کلپ درسقرآن.com میں, اور اس کے نیچے لوگوں کے تبصرے ہیں کہ اتنا شاندار حضرت حسن اور حضرت حسین پر ہم نے اتنا بہترین ویڈیو بیان آج تک ہم نے نہیں سنا. لوگوں کے کمنٹس ہیں اس پہ, درسقرآن.com سے ریکارڈ کروائے. حضرت علی کی فضائل پر میں نے بیان کیا جی ٹی وی میں, انہوں نے بھی مجھے یہ کہا کہ ہم نے اتنا شاندار اوتھینٹک مستند احادیث سے اتنی زبردست فضیلت فرسٹ ٹائم سنی ہے. تو یہ آپ کو علم نہیں ہے, آپ چند بیانات سن کے فیصلہ نہ کیا کریں. رہا یہ مسئلہ کہ محرم میں آپ پھر بھی اگر یہ تانا دو کہ یہ لوگ محرم میں حضرت علی اور حضرت حسین کے فضائل بیان نہیں کرتے, وہ تو یہ غلط ہے. تو آپ ذرا ان سے بھی تو پوچھ لو نا جن کی آپ حمایت میں یہ بات کر رہے ہو کہ کیا آپ حضرت ابو بکر کے مہینے میں ابو بکر کے فضائل بیان کرتے ہو؟ ہیں بھائی, جس مہینے میں ابو بکر کا انتقال ہوا تو کبھی آپ نے بھی حضرت ابو بکر کے فضائل اس مہینے میں بیان کیے؟ جس مہینے میں حضرت عمر کی شہادت ہوئی آپ نے کبھی اس مہینے میں حضرت عمر کے فضائل بیان کیے؟ ان کو تو ایک لفظ بھی نہیں کہہ رہے ہیں, اور سارا نزلہ کس پہ؟ ہم پہ. اس کا مطلب یہ حق کی بیان نہیں ہے, یہ اصل میں ہمدردیاں کسی اور کے ساتھ ہیں. یہ ٹیکنیکل, یہ مینوفیکچرنگ فالٹ ہے, مینوفیکچرنگ فالٹ ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.